سکینہ سر سے زینب کے چھینیں گے آدھا رہے گا نہ خیمے میں اصغر کا جھولا بسانا ہے جا کر تمہیں قید خانہ الیہ الیہ سکینہ سکینہ تڑپ کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ کربلا میں ہماری بنے گی تمہیں قید خانے کی مٹی ملے گی کربلا میں ہماری بنے گی تمہیں قید خانے کی مٹی ملے گی اب ساتھ ہوگا ہمارا تمہارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ کربلا نے پکارا الیہ الیہ بہتر کے دعوے کہ دل پر اٹھائے مجھے میرے بابا بہت یاد آئے بہتر کے دعوے کہ دل پر اٹھائے مجھے میرے بابا بہت یاد آئے اٹھایا تک بار کا جس دم جنازہ الیہ الیہ سکینہ سکینہ رب کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ اگر اپنے آموں کے لاشیں پجانا تو پانی کا کوئی تقاضا نہ کرنا اگر اپنے آموں کے لاشیں پجانا تو پانی کا کوئی تقاضا نہ کرنا ابھی تک سویا ہے بھائی ہمارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ تڑپ کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ
حقیقت کو ہم سے نہ ہرگز چھپاؤ، گوہر کس نے چھینے ہے یہ تو بتاؤ، حقیقت کو ہم سے نہ ہرگز چھپاؤ، گوہر کس نے چھینے ہے یہ تو بتاؤ، یہ کیوں خون میں دار ہے کرتا تمہارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، رب کر شاہ کربلا نے پکارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، جسے اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا، اسی کا ضعیفی میں لاشا اٹھایا، جسے اپنے ہاتھوں سے دولہا بنایا، اسی کا ضعیفی میں لاشا اٹھایا، بنی لاڈلی میں قاسم کی بیوہ، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، رب کر شاہ کربلا نے پکارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، چھری میری گردن پر رکھی ہوئی تھی، بہت سخت ہوئے تہا کی گھڑی تھی، چھری میری گردن پر رکھی ہوئی تھی، بہت سخت ہوئے تہا کی گھڑی تھی، بڑی مشکلوں سے کیا میں نے سجدہ، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، رب کر شاہ کربلا نے پکارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، ملاقات کیا یہ شام آخری ہے کہ اب میرا تجھ سے کلام آخری ہے، ملاقات کیا یہ شام آخری ہے کہ اب میرا تجھ سے کلام آخری ہے، بس ایک بار پھر میرے سینے پر سو جا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، رب کر شاہ کربلا نے پکارا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، زبان رک گئی گفتگو کرتے کرتے، ہمیں والے عشرت بیاں کیسے کر
فدا سر سے زینب کے چھینیں گے آدھا رہے گا نہ خیمے میں اصغر کا جھولا بسانا ہے جا کر تمہیں قید خانہ الیہ الیہ سکینہ سکینہ تڑپ کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ کربلا میں ہماری بنے گی تمہیں قید خانے کی مٹی ملے گی کربلا میں ہماری بنے گی تمہیں قید خانے کی مٹی ملے گی اب ساتھ ہوگا ہمارا تمہارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ رب کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ بات کر کے دعوے کہ دل پر اٹھائے مجھے میرے بابا بہت یاد آئے بات کر کے دعوے کہ دل پر اٹھائے مجھے میرے بابا بہت یاد آئے اٹھایا تک اکبر کا جس دم جنازہ الیہ الیہ سکینہ سکینہ رب کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ اگر اپنے آمو کے لاشیں پجانا تو پانی کا کوئی تقاضا نہ کرنا اگر اپنے آمو کے لاشیں پجانا تو پانی کا کوئی تقاضا نہ کرنا ابھی تک سویا اے بھائی ہمارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ تڑپ کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ حقیقت کو ہم سے نہ ہرگز چھپاؤ گوہر کس نے چھینے ہے یہ تو بتاؤ حقیقت کو ہم سے نہ ہرگز چھپاؤ گوہر کس نے چھینے ہے یہ تو بتاؤ یہ کیوں خون میں در ہے کرتا تمہارا
اب میرا تجھ سے کلام آخری ہے. ملاقات کی یہ شام آخری ہے کہ اب میرا تجھ سے کلام آخری ہے. بس ایک بار پھر میرے سینے پر سو جا الیہ الیہ سکینہ سکینہ. رب کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ. گفتگو کرتے کرتے ہمیں والے عشرت بیاں کیسے کرتے. گفتگو کرتے کرتے ہمیں والے عشرت بیاں کیسے کرتے. کسی نے سنا پہ نہ سرور کا نوحہ الیہ الیہ سکینہ سکینہ. رب کر شہے کربلا نے پکارا الیہ الیہ سکینہ سکینہ. کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا. کربلا سے کوفے سے شام کی طرف روانہ.
برابر احساس تمہیں کچھ بھی یتیمی کا نہ ہوگا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا وہ دن بھی ضرور آئے گا ہو جائیں گے آزاد سن لے گا میرا پالنے والا میری فریاد مصیبت کا زمانہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا اتنا ہی نہیں ہے کہ تمہیں گود میں لوں گا سینے پا سلاؤں گا تمہیں پیار کروں گا ہاں پھر بھی تمہیں یاد بہت آئے گے بابا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا گردن میں میری طاق ہے اور پیروں میں چھالے نیزوں پا ہے موجود میرے چاہنے والے دنیا سے انوکھا ہے یہ انداز سفر کا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا جو کربو بلا میں تھے وہی ظلم ہے جاری بے چینیاں دیکھی نہیں جاتی ہے تمہارے تم
بابا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا جب تک میری سانسیں ہیں تمہیں رونے نہ دوں گا میں ساتھ نہیں چھوڑوں گا میں ساتھ رہوں گا جب تک میری سانسیں ہیں تمہیں رونے ہے تم سے میں نے بھائی کا تم سے بہن آج ایک بھائی کا وعدہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا بے چین کیے ہیں مجھے بدلے ہوئے حالات تم بھی یہ دعا مانگو کہ کھل جائے میرے ہاتھ دیکھا نہیں جاتا اماں کا دیکھا نہیں جاتا اماں کا اب دیکھا نہیں جاتا ہے اماں کا تڑپنا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا راحت کا اسیری میں نہیں ہوتا ہے سامان اللہ ہے ہر حال میں ہم سب کا نگہبان راحت کا اسیری میں نہیں ہوتا ہے سامان اللہ مرنے کی نہیں سوچنا یہ سوچ کے جینا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا سانسیں جو اکھڑنے لگی گھبرا گئے سجاد آنے لگی آباد مدینے کی بہت یاد میرے ساتھ میں چلنا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا جب بھائی سے
سرور کی چہیتی ہوئی رخسار زندان مصیبت میں قیامت ہوئی شرار سید سجاد کے ہونٹوں پا نہ آیا کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا یہ کہہ رہے تھے نہ گھبراؤ سکینہ کھل جائے میرے ہاتھ تمہیں گود میں لوں گا سکینہ شہلاتے ہیں ہم شکلیں پیغمبر کا مقتل سے صدا یہ آ رہی ہے، میری جان سکینہ یا بنیا یا سکینہ. ہر طرف جنگل میں چھایا ہے اندھیرا، تو کہیں بن میں بھٹک جائے نہ رستا. ارے میری اس آواز
سکینہ چین سے سونا میسر اب نہ ہوگا، آج سے یہ خاک ہی بستر ہے تیرا، ارے یہ اذیت کا سفر لمبا ہے بی بی، آ ذرا کچھ دیر میرے پاس سو جا، یا بنیا یا سکینہ، آ میری جان آ سکینہ، ارے کر رہی ہے تو میری غربت کا ماتم، کر رہا ہوں میں تیری حالات کا ماتم، آ میری لخت جگر آپس میرے، مل کے ہم دونوں کریں فرقات کا ماتم، یا بنیا یا سکینہ، یا سکینہ یا سکینہ، ارے اپنے دل کی کچھ تو میں حسرات نکالوں، ظلم سے کچھ دیر تو تجھ کو بچا لوں، یہ میرا سینہ تو تیروں سے بھرا ہے، آ تجھے میں اپنے پہلو میں سلا لوں، ارے باپ کے نزدیک پہنچی جب یتیمہ، ہو گئی حیران تھا منظر ہی ایسا، دیکھ کر تو یہ سمجھ پائی نہ دکھیا، لاش پہ ہے تیر یا تیروں پہ لاشا، یا بنیا یا سکینہ۔ علی جناب مولانا سے تخیرات خبر تشریف لا چکے ہیں، اب کچھ ہی لمحوں میں مجلس شروع ہو جائے گی، جو نو پیش کے بعد دو چار شعر سے زیادہ نہ پڑھیں۔ اب آپ کے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوا پیش کریں۔ آج بھی نا کی آتی ہے صدا بھائی حسین، تیرا چہرہ تیرا آنکھیں بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، کون تھا جو مرنے والوں میں نہیں تھا خوبرو، بھولنے بیٹھی تو کس کس
की ना याद आई हुसैन। बह रहे थे आँख से आंसू तेरी रुखसत के बाद, फिर कोई आंसू न टपका आँख पथराई हुसैन। हाथ में कूज़े लिए सब आसमां तकते रहे, अब्र ने एक बूंद पानी की ना बरसाई हुसैन। आज भी ज़ैनब की आती है सदा भाई हुसैन। तमाम मोमिन कराम से गुजारिश है यहाँ पे मेंबर के ऊपर तशरीफ लिया है। मजलिस शुरू होने वाली है। अब आपके सामने जनाब रज़ा हुसैन साहब नवाज़ पेश करने जा रहे हैं। लिपटी हुई लाशें से ये कहती थी सकीना, उठो मेरे बाबा। लिपटी हुई लाशें से ये कहती थी सकीना, उठो मेरे बाबा। हाय क्या भूले हो सीने पसुला ने का करीना, उठो मेरे बाबा। जंगल की वो पुरहाल फिजा, रात अंधेरे, बेचैन है बेटे। हाय सीने पसुला लो मुझे या शाह ए मदीना। उठो मेरे बाबा। असगर न रहे और न भैया, अली अकबर सब हो गए बेसर। हाय फरियाद है अम्मो को मेरे मौत तूने छीना। उठो मेरे बाबा।
فریاد ہے فریاد، ہائے راسا یا نہ ہم کو یہ محرم کا مہینہ، اٹھو میرے بابا، روتے ہوں تو آدھا مجھے درے ہیں لگاتے، اور گھوڑ کیاں دیتے، ہائے اس دکھ سے تو بہتر ہے کہ مر جا اے سکینہ، اٹھو میرے باپ۔ اب گزارش ہے جناب دانش صاحب سے نامہ پیش کریں۔ خبر سرور پا یہ بانوں نے کہا، قید خانے میں سکینہ مر گئی، ظلم کی اتنی بھیانک تھی ہوا، قید خانے میں سکینہ مر گئی، سختیوں پا سختیاں تھیں صبح و شام، تھا نہ کچھ آب و غذا کا اہتمام، دی گئی ایسی یتیمی کی سزا، قید خانے میں سکینہ مر گئی، قتل رن میں اکبر و اصغر ہوئے، اور ہم بے مقنع و چادر ہوئے، ارے شام جب پہنچے تو یہ تحفہ ملا، قید خانے میں سکینہ مر گئی، لے کے کب دریا سے پانی آؤ گے، کعبہ میں لے کر مدینے جاؤ گے، کہتے کہتے چچا میرے چچا، قید خانے میں سکینہ مر گئی۔
سکینہ مر گئی. بولی زینب کیا بتائے کیا کہے یہ بھی تو ممکن نہیں کہ چپ رہے. پیاس کی شدت نے جب تڑپا دیا قید خانے میں سکینہ مر گئی. کس زبان سے میں کروں اشارت بیاں بند کر لی دختر شہ نے زبان. بیبیوں میں ہو گیا میں شربپا قید خانے میں سکینہ مر گئی. اور حضرات گرامی سماعت فرمانے 11 صفر سے 15 صفر تک امام باڑہ عاصم میں خمسہ مجالس کا انعقاد کیا گیا ہے گائیڈوں کی یونین کی جانب سے. یہ مجلس جناب شب میں 8 بجے منعقد ہوگی اور یہ مجلس جناب مولانا شبیر علی وارثی صاحب کلکتہ خطاب فرمائیں گے. آپ تمام مومنین کرام سے شرکت کے التماس ہے. انجمن کے کچھ ممبران کافی عرصے سے علی ہیں. آپ حضرات سے گزارش کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. جناب ظفر حسین رضوی صاحب جو انجمن کے علم بردار اور جناب محمد علی صاحب جناب اکبر حسین جھلو صاحب آپ سب کی صحت کے لیے مصطفیٰ حسین صاحب کی صحت کے لیے آپ حضرات دعا کرتے ہیں. جلد سے مولا ان کو شفائے کامل عطا فرما دیں. اب آخر میں گزارش ہے جناب مہتاب صاحب سے کہ وہ آئے ممبر پر نوا پیش کے اس کے بعد مجلس شروع ہو جائے گی. تمام مومنین کرام سے گزارش ہے ممبر کے پاس تشریف لے آئیں. نعرے سلوات. کہہ رہے ہیں آزادار روکا الوداع کربلا کے بہتر پیش کرتے ہیں عاشقوں کے ساغر الوداع کربلا کے بہتر کہہ رہے ہیں آزادار روکا الوداع کربلا کے بہتر بے کفن کربلا کے شہیدوں بے ردا شام کے اے اسیروں پھر بہت جلد
منظر الوداع کربلا کے بہتر لا سکا جس میں پانی نہ ساقا ہے علم وہ ماش کے سکینہ شہ کے بھائی علمدار لشکر الوداع کربلا کے بہتر دینے آیا ہے مولا کو پرسا ذوالجنابی شہ کربلا کا راقب دوش سبت پیمبر الوداع کربلا کے بہتر تیر سے جس کو ظالم نے مارا ہے اسی بے زبان کا یہ جھولا ہم اٹھائیں گے جس کو یہ کہے کر الوداع کربلا کے بہتر کل جہاں تھا محرم کا ساما ہو گیا وہ مکان آج ویران تازیے اٹھ رہے ہیں یہ کہے کر الوداع کربلا کے بہتر کر سکے کچھ نہ خدمت تمہاری بخش دو خطا اب ہماری ہو سلام ہم غلاموں کا تم پر الوداع کربلا کے بہتر ختم کر کے صغیر الوداع کو ہے دعا سب کو مولا شفا دو سن لو میری بھی زہرا کے دل بر الوداع کربلا کے بہتر کہے رہے ہیں عزادار روکا الوداع کربلا کے بہتر السلام علیکم. بس بغیر وقت کو ضائع کیے ہوئے بس آپ سے ایک گزارش یہ ہے کہ 72 تابوت نام کے اس انقلاب کو جو آج سے 35 سال پہلے ہمارے کچھ بزرگوں نے اس کو برپا کیا تھا اور اس پروگرام کو قائم کیا تھا، اس میں کہ جو زیادہ تر ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے بیچ سے رخصت ہو چکے ہیں اور جو کل سرمایہ بچا ہے تو اکبر حسین جلو صاحب ہیں. اس پروگرام کو لے کر خاص طور سے جو اس دور میں تھے، جو بانیان 72 تابوت میں تھے،
تو آپ ان کی کیونکہ صحت جو ہے وہ ناساز ہے، آپ ان کی صحت کے لیے آپ سب لوگ دعا کر دیں کہ یہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر باقی رہے، اور جو ہمارے بزرگان چلے گئے ہیں خاص طور سے بانی 72 تابوت جناب شمس الحسن صاحب، اور رفتہ رفتہ کچھ اور ایسی شخصیتیں تھیں کہ جن کا تعاون یہاں پر بہت زیادہ رہا، اور ابھی پچھلے سال یعنی 1 سال قبل جو ہم سب کے لیے ایک جماعت تھے جناب عشرت لکھنوی صاحب، مطلب ہمارے ہر حصے میں وہ شریک تھے اور حرفن مولا تھے، واقعاً حرفن مولا تھے، تو ان کا گزرنا جو ہے وہ ایک بہت بڑا شاخ ہے پوری انجمن کے لیے اور ایک نقصان ہے اور ایک قومی نقصان بھی ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ بانی 72 تابوت جناب شمس الحسن صاحب اور جو بھی یہ افراد ہیں جنہوں نے اس انقلاب کو برپا کیا تھا، خصوصاً ان کے لیے اور ہماری انجمن کے تمام افراد کے لیے ایک سورہ فاتحہ جو ہے وہ ایثار کریں۔ اب حضرات سے گزارش ہے اس امام باڑے کے بانی جناب اسداللہ بہادر صاحب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ دیں، اور میں گزار ہوں عالی جناب مولانا سے یہ تقریرات قبلہ سے ممبر پر تشریف ہے، مجلس کو خطاب فرمائیں۔ جو مومنین سیڑھیوں پر تشریف فرمائیں ان سے گزارش ہے برائے کرم ممبر کے بعد تشریف لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایک نعرہ سرور اللہ گیرے گا تو نہیں پیچھے پیچھے کرو۔ رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين وبارئ خلائق أجمعين۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، سيد الأولين
الطاهرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا مولانا ومولا الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين امام الحرمين صاحب قاب قوسين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد صلی اللہ علی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صلوات گرامی قدر مومنین اور حاضرین مجلس، بارہا کی مسلسل اکثر و بیشتر سنی جانے والی یہ آیت ہے کہ ایسی جانی پہچانی آیت ہے کہ اس کا ترجمہ بھی آپ حضرات کے ذہن عالیہ میں محفوظ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو کس وقت حکم دیا، کیونکہ آیت کو سمجھنے کے لیے اس کا پس منظر معلوم ہونا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کا کوئی سورہ یا آیت بغیر کسی وجہ کے نازل نہیں ہوا ہے، وجہ ہے۔ سورہ کوثر نازل ہوا تو اس کے پیچھے بھی وجہ ہے، آیتیں جو اس نے نازل کی ہیں کوئی نہ کوئی سبب ایسا رہا ہے کہ جس سے نزول آیت الہی یا سورہ قرآن ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ سورہ دہر نازل ہوا، ہر اہل بیت کا چاہنے والا جانتا ہے کہ جب ادھر سے فرشتہ کبھی مسکین کبھی یتیم کبھی اسیر بن کے آیا تو ادھر سے فرشتہ آیا، روٹیاں ادھر سے گئیں، سورہ ادھر سے آیا۔ حالت رکوع میں اگر علی نے انگوٹھی دی، سخاوت ادھر سے ہوئی، جزا ادھر سے آئی۔ اگر رسول کے بستر پر اپنی جان کو پیش کر کے علی سوئے، قربانی علی نے دی، آیت اللہ نے نازل فرمائی، تو کوئی نہ کوئی وجہ ہر آیت میں رہتی ہے۔ بھئی دنیا نے جب ہمارے اور آپ کے نبی کو اب تر کہا، تر اللہ نے سورہ کوثر نازل کیا۔ کسی نے رسول کے ساتھ دشمنی کی تو اللہ نے تبت یدا ابی لہب وتب کہہ کے سورہ نازل فرمایا۔ وجہ ہے، بغیر وجہ کے یہ آیتیں یا سورہ نازل نہیں ہوتے۔ تو ظاہر ہے کہ جب یہ آیت جو میں نے سورہ شورا کی آیت پڑھی ہے،
کہا جا رہا ہے قل، کہہ دیجئے. کیوں کہہ دیجئے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ بھی تو ہمارے مجمع کو، ہمارے خصوصی طور سے ہمارے نوجوانوں کو اور ہمارے جو نویوک ہیں، جو بچے ہیں، جو مجلسوں میں آتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب تک یہ بیان نہیں کیا جائے گا، یہی ایک ایسا پلیٹ فارم اللہ نے ہم لوگوں کو دیا ہے کہ جس میں وہ چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ جو انسان سوچ بھی نہیں پاتا ہے، اور اسی کا نام ہے مجلس حسین. صلوات بھیجیے آپ. دنیا جانتی ہے، جس کو بھی اللہ نے شعور دیا، جو بھی تھوڑی بہت اسلامک نالج رکھتا ہے، تو یہ جانتا ہے کہ جب ہمارا نبی اس دنیا میں آیا تو ظاہر ہے کہ عرب کی حالت کیا تھی، عرب والوں کا ماحول کیا تھا. اور یہ دیکھیے، یہ سب پڑھ دینا اور آپ کو سنا دینا آسان ہے، لیکن عمل بھیا بڑا مشکل ہوتا ہے. یہ یاد رکھنا، یہ آپ یاد رکھیں، ہمیشہ یہ بات ذہن رشید ہے کہ کہنا اور ہوتا ہے، عمل اور ہوتا ہے. زبانی خرچ آسان ہے، عملی خرچ مشکل ہے. اب آپ خود سوچیں، اہل نظر تشریف فرما ہے کہ ایک شخص اس ماحول میں خدا کی بات کر رہا ہو جس علاقے میں خداؤں کی بھرمار ہو، خدا نہیں خداؤں، سمجھ لی، جہاں پر خدا کی یوں کہا جائے ایک کثیر تعداد ہو، اور اس ماحول میں ایک خدا کی بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان آپ سمجھتے ہیں. بھئی ظاہر سی بات ہے کہ ہم اور آپ سب یہاں جمع ہیں، یا جہاں تک میری آواز جا رہی، ہمیں کیا اسلام کے بارے میں ہماری کیا قربانیاں، اسلام کے لیے ہماری کیا جافنا فشانیاں، اسلام کے لیے ہمارا کون سا خون بہا جا رہا ہے، اسلام کے لیے کون سا ہمارا پسینہ بہا جا رہا ہے. یہی 1-1.5 گھنٹے 2 گھنٹے کی مجلس، تھوڑی سی ماتمداری، سینہ زنی، حق ادا کر دیا. لیکن اس سے پوچھئے جہاں کا ماحول بالکل الگ ہو، اپنی باتوں کو غیر ماحول میں کہنا، یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. خالی کہنا نہیں، منوا بھی لینا. صلوات ہے جی بابا، یہ بہت بڑی بات ہوئی ہے، اتنا آسان تھوڑا. یا صلی اللہ علی محمد وعلی محمد. بہت بڑا کام تھا رسول کا. اور سب سے بڑی بات یہ کہ اکیلا ایک مشن کو لے کے چلنے والا. اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، اتنے بڑے مکے میں صرف ایک اکیلا چچا، ماحول سے نابرد آزما ہونا اتنا آسان نہیں ہے. دنیا کہہ دیتی، ہمیں کوئی سنتا بھی ہے، کہوں کس سے. آج کے زمانے میں لوگ یہی کہتے ہیں، کیا کہا جائے، لوگ پسند ہی کہا کرتے ہیں. ہمیں جب مومنین کا یہ عالم ہے، وہ تو سب مشرکین تھے، پھر کیسے کہا گیا ہوگا. صلوات بھیجیے آپ غور کیجیے، کیسے کہا ہوگا. اس بات کو کبھی آپ نے غور کیا؟ میں کوئی سنتا ہے، سنائے کسے. لیکن نہیں، محمد نے کہا اگر زبان سچی ہے، حوصلہ بلند ہے، کرنے کی شاہ ہے، اور تمہارے اندر جذبہ ہے، حوصلہ ہے، تو دنیا لاکھ مخالفت کرتی رہے، یہ یاد رکھنا مشن کامیاب ہو کے رہے گا. وہی مشن ہے جو آج بڑھا. اب ظاہر سی بات، بہت تفصیلی مجلس ہو نہیں پاتی یہاں، ایک بہت 1 گھنٹہ 1.25 گھنٹہ پڑھ دیا جائے تو لوگ کہیں گے ہمیں بین الاقوامی مجلس لیے مولوی صاحب اتر ہی نہیں رہے. صلوات بھیجیے آپ آقا. ان 12 ایک عرصہ ہو گیا ہے مجھے یہاں مجلس پڑھتے پڑھتے. یہ تو خدا کا کچھ شکر ہے کہ جہاں میں نے مجلس پڑھنا شروع کیا تو عرصہ ہی ہو جاتا ہے. صلوات بھیجیے آپ آقا. تو اندازہ کیجئے گا، اس ایک رسول نے ان تمام جناب بت پرستوں کو خدا پرست بنایا. سینکڑوں خدا کے ماننے والوں کو
ایک خدا کی بارگاہ میں لا کے کھڑا کر دیا، ہر وقت خداؤں کے آگے سر جھکانے والے کو لا کے محراب میں لا کے کھڑا کر دیا، جاہلوں کو عالم بنا دیا، ساربانوں کو حکمراں بنا دیا، بت پرستوں کو خدا پرست بنا دیا۔ اب انہیں یہ احساس پیدا ہوا کہ محمد نے ہمارے ساتھ کچھ کیا ہے۔ آج بھی یہ مزاج ہے، آدمی جب دیکھتا کہ احسان زیادہ ہو جائیں تو انسان کہتا بھائی آپ یہ لے لیجئے، بڑی محنت کی ہے آپ نے، کیا یہ چیک کاٹ دوں، کیا اتنے پیسے دے دوں؟ تو بھیا نہ چیک سے حق ادا ہوتا ہے اور نہ پیسوں سے ادا ہوتا ہے، کیونکہ یہ تو آپ کے لیے آسان ہے نا۔ اس لیے آپ نے کہا یہی مزاج عرب کے ان مشرکین کا تھا جب وہ بالکل انسان بن گئے تو سیم و زر کی کشتیاں سینیاں بھر کے لا رہے ہیں کہ محمد آپ نے ہمارے لیے بڑی زحمتیں برداشت کی، آپ نے ہمارے پاس کے لیے بڑے احسانات کیے ہیں، یہ زر و جواہرات قبول کر لیجئے۔ نبی خاموش، ادھر دیکھ رہا ہے کہ ادھر سے کوئی پیغام آئے تو کچھ کہا جائے۔ 2 دن ہو گئے، یہ روزانہ حاضر ہیں، تیسرے دن جبرائیل امین آئے، کیا کہا؟ قل، ان سے کہیے لا اسألکم، میں تم لوگوں سے کوئی سوال نہیں کرتا، اجرن، یعنی ہم نے جو اتنی زحمتیں برداشت کی ہیں اس کی کوئی اجرت کی ڈیمانڈ نہیں ہے، کوئی معاوضہ، کوئی بدلہ نہیں، ہم تم سے بدلہ نہیں۔ پھر کیا؟ اللہ نے حرف استثناء لگا کے الگ کیا، اللہ سوائے اس کے کہ مودتا فی القربا، جو ہمارے جگر گوشے ہیں ان سے محبت نہیں، مودت۔ صلوات بھیجیے آبادہ، ہاں محبت۔ مودت محبت نہیں، محبت تو خالی چہروں سے ہوتی ہے، کسی کو دیکھا، کسی کے عمل کو دیکھا، کسی کی نورانی شخصیت کو دیکھا، متاثر ہو گئے کہ میں بہت محبت کرتا ہوں۔ مودت اور محبت میں یہی فرق ہے، محبت کبھی کبھی ظاہری چیزوں سے ہوتی ہے لیکن مودت دل کی گہرائیوں سے ہوتی ہے۔ اللہ نے محبت نہیں مانگی ہے، مودت مانگی ہے۔ صلوات دیجیے آپ، آئے محبت سے محبت، تو اس بات کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ اب آپ آگے بڑھیے، قربا کیا ہے؟ یہ بھی اہل نظر تشریف۔ قربا، یہ قربا کیا ہے؟ قربا اگر آپ دیکھیں جیسے صغرا، کبرا، ویسے ہی یہ ہے قربا، وہ بھی مؤنث، کیونکہ جیسے اکبر کہا جائے گا تو یہ مرد کے لیے ہے، کبرا کہا جائے گا تو یہ اور مؤنث عورت کے لیے۔ جب اب کہا گیا قربا، یعنی یہ بتا رہا اللہ مودتا فی القربا، جو میرے جگر کا ٹکڑا ہو تو قربا فاطمہ کے علاوہ کون ہوگا؟ صلوات ہے یہ آبادہ، اس کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ہاں اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں کہ جس سے یہ کہا جائے اب تم آؤ حق ادا کرو۔ تو اب تو مسلمانوں کو بھائی اہل نظر تشریف فرمائے ماشاءاللہ تے، آپ جانتے ہیں قرآن آپ پڑھتے ہوں گے تو قرآن میں کیا لکھا ہے؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے، بھائی ظاہر سی میں وہی پڑھتا ہوں جو مجھے معلوم ہے، ہاں مجھے یہ بہت الجھن لگتی، ادھر کی سنی ادھر کی بتا دی نہیں، جو میں نے خود پڑھا ہے وہی پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ نہیں، تاکہ کیا کوئی مجمع میں کوئی پوچھ لے ہم جواب کہاں سے لا کے دیں گے، ہے نہیں؟ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ قرآن پڑھتے ہیں اور انبیاء کے جو تذکرے ہیں، ہر نبی نے اپنی اجرت کے بارے میں کیا کہا؟ جب اجرت کی بات آئی، معاوضے کی بات آئی تو نبیوں نے کہا کہ میرا اجر اللہ کے اوپر ہے،
یعنی پبلک سے کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے ہی نہیں. ہمارا اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا، رب العالمین دے گا، کائنات کا پالنے والا دے گا. لیکن ہمارے نبی نے خود بقول خدا کس سے مانگا؟ عوام سے کہا، لوگوں سے کہا. اچھا انہوں نے کیوں نہیں مانگا اور انہی نے کیوں مانگا؟ کچھ نہ کچھ تو فرق ہوگا. بھئی انہوں نے مانگا کہ میرا اجر اللہ پہ. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اجر ادا کرنا چاہتے ہو ان کا کام ہے پینڈنگ. ہاں یہ یاد رکھیے گا، جس کا کام پورا ہو جاتا ہے وہ اجرت مانگتا ہے. ہاں تمام انبیاء کے کام ادھورے تھے، رسول نے کام پورا بھی کیا، غدیر بھی دکھایا اور اسلام کو پسند بھی کروا دیا. صلوات بھیجیے بابا. یہ ہے بات، اس لیے کہا ہے، ورنہ ضرورت کیا تھی بھائی؟ سارے نبی چلے گئے بیچارے کہتے رہے کہ اللہ دے گا، اور ہمارا نبی کہہ رہا ہے آپ دیں گے. تو اس کے مطلب نبی نے کام انجام دے لیا ہے، اور دے تو دیا ہی. آپ آپ سے زیادہ بہتر کوئی سمجھے گا نہیں. ایسا انجام دیا. اللہ اکبر. تو اب تو یہ بات طے ہو گئی کہ ہم اور آپ کون ہیں؟ محبان اہل بیت. دیکھیے نام عام رکھ دینا آسان ہے. ہاں ہم ہوئے محبان اہل بیت، اور اہل بیت ہو گئے ہمارے محبوب. یہ تو آپ جانتے ہی ہیں، ہم سب اہل بیت کے محبان ہیں اور اہل بیت ہمارے محبوب. دنیا کی ہر محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہر محب یہی چاہتا ہے کہ ہمارا محبوب ہم سے راضی رہے. ہر آدمی یہی چاہتا ہے، یہ سمجھ لیجئے گا کہ ہمارا محبوب ہم سے ناراض نہ ہو. جو میرا محبوب کہے وہی میں کروں. مگر بھیا میں کوئی دنیاوی محبتیں تو اس دنیا ممبر پر سے پیش نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ ایک ماں کا محبوب اس کا بچہ ہوتا ہے. چاہے رات میں کتنی ضد کرے، چاہے نیند میں خلل پڑے، چاہے اس کو تھکاوٹ ہو، لیکن جہاں بچے نے کہا ماں اس کی خدمت کے لیے حاضر. اما جب دنیا کی محبتوں کا یہ عالم ہے تو پھر تو آل محمد سے محبت جب کی جائے تو ہمیں کتنا تیار ہونا چاہیے یہ تو ہمارا مجمع ہی سمجھ سکتا ہے. اور اگر محبت کے بعد ہمارے اور آپ کے عمل میں کوئی تبدیلی نہ پیدا ہو پائی، اس بات کو دھیان رکھیے گا. یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھا کیجئے کہ جس سے دعوی محبت کرو ثابت کرو. ہم دنیا کے سامنے سیرت علی پڑھتے ہیں، ہم دنیا کے سامنے ابھی آپ پورا، یہ تو مجلس ہو رہی، پورا جلوس آپ دیکھیں گے، 72 نفر کے جناب آپ تابوت دیکھیں گے. اگر ہم دنیا کے سامنے پیش کریں کہ ہمارے میں یہ اچھائی، ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے اماموں کا کیا کہنا، شہداء کا کیا کہنا، شہداء، تو سامنے والا کہے گا وہ سب بہت اچھے تھے لیکن آپ میں کیوں نہیں اچھائی ہے. جب تک وہ اچھائی ثابت نہیں ہوگی بات ہوا بصحرا رہے گی. صلوات بھیجیے بابا. یہ آپ یاد رکھیے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا، آپ کو ثابت کرنا پڑے گا کہ ہم علی کے ماننے والے. دنیا ایسی بات ہے جان دیتی ہے علی کے نام پر، بے شک جان دینا چاہیے، اس لائق ہے علی اور اولاد علی. لیکن جب آدمی سامنے والا پوچھے گا بھئی علی کا مرتبہ تو یہ تھا، تو ہمارے عمل کے اندر کچھ خصوصیات ہونا چاہیے. اور یہ نہیں چل پائے گا کہ مولانا صاحب جیسا دیس ویسا بھیس، نہ ہم اس کے قائل نہیں تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. یہ اور قوموں کے لیے ہے کہ جہاں جائیں اسی رنگ میں رنگ جائیں، لیکن جہاں اہل بیت کا چاہنے والا جائے گا
وہ دوسروں کے رنگ میں نہیں رنگے گا بلکہ دوسروں کو اپنے رنگ میں رنگے گا. صلوات بھیجیے یا ورنہ بیکار ہے. یا دوسروں کو رنگ دے تبھی کامیابی ہے. اور یہی بات تھی. بات آگے دیکھیے عرض کر رہا ہوں کہ دوسروں کو رنگنا یہ تھوڑی نہ کہ آپ ویسے ہی ہو گئے. تو پھر آپ کی یہ خصوصیت, یہ آل محمد سے محبت, یہ ساداتی کا ٹھپا, یوں کہا جائے اتنے بڑے بڑے مرتبے اور اس کے بعد ہمارے مزاج میں کوئی تبدیلی نہ ہو, تو اس کے بعد کی مطلب یہ ہے کہ ہم نے اہل بیت کو صحیح پہچانا نہیں ہے. اگر پہچانا ہوتا تو ہمارے کریکٹر میں ضرور جناب تبدیلی آتی ہے. رسموں سے جناب قومیں نہیں زندہ رہتی ہیں, بہت ہی معذرت کے ساتھ رسم مٹتی رہتی ہے, نئی نئی آتی جاتی رہتی ہیں, لیکن حقیقتوں سے قوم ہمیشہ زندہ رہتی ہے. صلوات بھیجیے آباد. اور اس کی زندہ مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, کیا آل محمد نے جو آل محمد سے قریب ہوا, کیا وہ اہل بیت اور ہوا؟ آپ نے خود دیکھا, اہل نظر ہیں آپ. ہو تو جائے کوئی قریب, پھر دیکھیں آل محمد اسے کیا کیا دیتے ہیں. قریب تو ہو, زبان پہ کچھ ہے, عمل کچھ ہے. یہ کون سی بات ہے؟ یہ دوہرا رویہ کہے کو ہے بھائی. کہو کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں تو 100% تو نہیں ہو سکتا, ہمیں کچھ تو ہو سکتا ہے. کچھ بہت زیادہ کی ڈیمانڈ نہیں ہے میری طرف سے, کبھی کچھ تو ہو سکتا ہے. اتنے بڑے مجمع میں ہر پڑھا لکھا جانتا ہے, ہر آدمی جانتا ہے کہ چاند کے پاس جو بھی روشنی ہے وہ سورج کی ہے. دیکھا آپ نے, اور اس نے لیا سورج سے روشنی, اندھیری رات کو چمکا دیا ہے. اور ہمارا عالم کیا ہے, ہم جس دن سے پیدا ہوئے اس کے دوسرے دن سے داہنے کان میں اذان اور بائیں میں اقامت. اب کیا ہوا ہے, عقیدہ بھی ہے اور عمل بھی ہے. ولایت علی کا رس بھی گھلا ہوا ہے. ہم جب ولایت علی کا رس ہے تو وہ اس رس کا اثر کہاں ہے؟ صلوات بھیجیے آواز. کہیں نہ کہیں دکھائی دینا چاہیے نا. یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. لبیک. یہ ہے زندگی. اب تو سمجھ میں آئے, میں اتنا زبردست کریکٹر لیے بیٹھے ہو, دنیا کی کسی قوم کے پاس مجھے کہنے میں کوئی نہ دریغ ہے نہ سنکوچ ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں, ہر مسلمان سنے. جیسی سیرت, جیسے کردار, جیسے نمونے اللہ نے ہمیں دیے, دنیا کی کسی قوم کو نہیں دیے. کوئی قوم دعویٰ نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, دیکھیں کوئی کس سے چاہتا ہو اس سے بحث نہیں, وہ میں وکیل تو ہوں نہیں جو بحث کروں. یہ طے ہے کہ اللہ نے جیسے نمونے ہمیں دے دیے, کائنات میں کسی کو نہیں دیے. اور اسی کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں نا. ہاں, اگر یہ زبردست نمونے نہ ہوتے تو نہ یہ اسلام ہوتا نہ ہم ہوتے. صلوات بھیجیے آباد. یہ بھی آپ یاد رکھیے. یا علی اللہم صل. اب آپ دیکھیں کیا زبردست, وہ پہلا جس کا نام محمد مصطفیٰ, بعد میں تو شروع ہوئی تھی نہیں, بہت جلدی میں, آپ بالکل پریشان نہ ہو, بالکل وقت کے ساتھ سمیٹتی چلی جائے گی مجلس آسانی سے. آپ اس سے بالکل آرام سے بیٹھ کے سنیں. وہ آنے والا ہے, کیا کہنا بھائی, مسلمان تو خالی کلمہ پڑھ رہا اس کا,
90 فٹ کے مینارے کے وہ پھونگی پہ لگا ہے لاؤڈ اسپیکر. اور وہ ایکو ساؤنڈ گھن 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 آواز کر رہی, اسی پہ خوش ہو رہا. کیا مینارے پہ خالی محمد کا نام بلند ہونے سے اسلام زندہ رہے گا؟ یہ تو وقت کے ساتھ اس کی آواز بھی کم ہو جاتی ہے. صلوات بھیجیے آپ, ہو جائے گا. محمد کا 90 فٹ کے مینارے پہ بھونگی پہ لاؤڈ اسپیکر کی آواز پہ نہیں, مسلمانوں کے کردار سے محمد زندہ رہیں گے. جب تک یہ جذبے نہیں پیدا ہوں گے کہیں سے گاڑی چلے گی؟ وہ آپ دنیا کو کہہ رہے ہیں یہ غلط ہے وہ صحیح ہے. ہم سب سے بہترین بات ہے کہ ہم اپنے کو صحیح کر لیں. بس اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو آپ سے بڑا بھیا کوئی کامیاب اس دنیا میں نہیں. اور وہ کامیاب ہوا نہیں ہوا, آپ خود سوچئے. مختصر دی حیات بھیا. آدمی کہتا ابھی کیا عمر ہے, اور ابھی کچھ کوئی ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں ہے اور کوئی ہمارا پوچھنے والا نہیں. وہ اکیلا ہے اور اس نے زبردست. اب یہ ضرور ہے بھیا وہ ایک چچا صاحب ان کے رہے جو ساتھ رہے. اب مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ جن 2 چیزوں سے اسلام نے ترقی کی مسلمان نے اسی کو بھلا دیا. ایک ابو طالب کی زحمتوں کو اور دوسری جناب خدیجہ کی دولت کو. صلوات ہے بابا. یہی 2 چیزیں ہیں اسلام. ہاں یہی 2 چیزیں ہیں. اللہم صلی علی. ہمیں اسی کو بلا دیا. جس کے گھر میں پہلی اسلامی دعوت ہوئی وہیں سے پیغام رسالت میں آپ دنیا کو دے رہے, خانوانے والے کو دے رہے. ہمیں جس کا گھر, جس کا اسٹیج, جس کا مکان, اور اسی کے بارے میں آج تک فائنل نہیں ہو پا رہا. ہمیں یہ کون سی بات ہوئی؟ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ تو عقلی بات ہے. جس کا گھر, جس کا مان گمن, جو چپکا کھڑا بھتیجے کو دیکھ رہا ہے. اللہ اکبر. پیغام پہنچانے کی بات ہو رہی ہے. مخالفت کرنے والے نبی کی بات کو معاذ اللہ والعیاذ باللہ خاکم بدہان کاٹے دے رہے ہیں. اور ایک مرتبہ جیسے ہی دوبارہ کھڑے ہونے کی دوسرے تو فوراً وہ شیر غضنفر کہتا ہے خبردار چپ کے بیٹھے رہنا, منہ سے آواز نہ نکلے. جی تاریخ کے جملے ہیں. جب جناب ابو طالب نے یہ کہا تو آدمی نے کہا ماں یہ تو بول ہی نہیں رہتے. اب جو ڈاٹا تو اس کا آدھا دم تو یوں ہی نکل گیا, چپ کے بیٹھ گیا. اب کیا جملے کہے؟ اے میرے سید و سردار, جو کچھ آپ کو کہنا ہو آپ کہیے. صلوات بھیجیے آپ بابا. جو آپ کو کہنا وہ آپ کہیے, جو آپ کو کہنا وہ آپ کہیے. جگہ آپ نے. اللہ اکبر. بتائے کوئی تاریخ, اس کے علاوہ کوئی نام ہو بتا دے ہمیں. کہا بولیے گا نہیں, خاموش رہیے گا جناب, ہلیے گا نہیں جگہ پر سے. اب پیغام پہنچایا. اب آپ پھر 2 جملے دیں گے, بات پھر بڑھتی بات سے. بھائی یہ ذکر حسین ہے, ممبر بولتا خوب ہے, ممبر بیٹھیے دنیا یاد آ جائے گی آپ کو. ہاں چاہے سے کچھ بھی نہ رہے دماغ میں. ممبر کا یہی, اسی لیے مولا نے فرمایا میرے چاہنے والے زبان تیری ہوتی اشارے میرے ہوتے. صلوات بھیجیے آپ بابا. تو کیا بولے گا؟ اللہ اکبر. زندہ باد, زندہ باد. کوئی نہیں کھڑا ہوا بھیا پورے مجمع میں.
پھر اسی کا بیٹا کہہ رہا ہے، بات کم سینی کا عالم تھا، پنڈلیاں کمزور تھیں، پنجے کے بل کھڑے ہو کے کہا انا ناصر یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں آپ کا مددگار ہوں۔ ہاں یہ سمجھ لو عاجز علی کو لکھت میں رسول نے پرمانت کر دیا ہے، ہاں کہ میرا وصی ہے، میرا وزیر ہے، میرا جانشین ہے، سب کچھ آچی ہو چکا ہے، کہا میں آپ کا مددگار ہوں۔ کہا علی اتنے پیچھے کیسے، ذرا سامنے آؤ، ہم اب خلیفہ بلا فصل ہو، فاصلہ اچھا نہیں ہے، صلوات بھیجیے آپ آپ قریب آؤ، اتنے دور کہاں جائے، سامنے آؤ۔ ایک مرتبہ آئے، کہا علی تم نے وعدہ فرمایا، کہا بالکل میں نے وعدہ فرمایا ہے، میں آپ کی مدد کروں گا۔ تو رسول نے کیا کہا، کہا علی معلوم ہے ہمارے راہوں میں یا ہمارے راستوں میں بڑی مشکلیں ہیں بھائی، ہماری راہوں میں مشکلیں بہت ہیں، کہا گھبراتے کیوں ہیں، مشکل کشا بھی تو ہوں، صلوات بھیجیے آپ کیوں پریشان ہو، آپ کیوں پریشان ہیں، میں مشکل کشا، ابھی ٹھیک آ جاؤ علی۔ یہ ہے گھرانہ، زبردستی بھیا کسی کو نہ عزت ملتی میرے بھائی، برا نہ ماننا۔ ہاں آپ چاہیں کہ ہم ہائی اسکول پاس نہ کریں، پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جائے، صلوات بھیجیے آپ بابا، ہمیں یہ کہاں ہوا ہے، انقلاب آ جائے گا زمانے میں، یہی تو سب سے بڑی بدقسمتی رہی اسلام کی، صلوات بھیجیے آپ بابا۔ اور کوئی بات یہ کون سی بات بھائی، جو کام کرے گا اس کا نام ہوگا بھائی۔ ہم گھر میں بیٹھے رہے، ہل کے آئے نہیں بڑے امام باڑے، اب یہ بیچارے زمانہ بدل گیا، پہلے ہوتا تھا ایک آدھ ہوتا تھا، اب تو ہمارا ظاہر سی بات ایک سوشل میڈیا کا دور ہے، زمانہ ہے، اب ہم بیٹھے گھر میں اور اپنی باقاعدہ بیڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹی وی کی طرف تکا باندھے دیکھ رہے ہیں، دل چاہا تو پانی بھی پیا ہے، یوں ہو گئے، ثواب اتنا ہی ملے گا، میں کیسے ثواب ملے گا، ایک آدمی یہاں بیٹھا ہے، صلوات بھیجیے بابا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہائے ادھر ہی، ہاں وہاں تم معلوم کیا یہاں بیٹھا ہوا بیچارہ 3 بجے سے 3:28 سوا 3:28 پہ خود آ گئے تھے، اب وہ بیٹھا اس کا کچھ ثواب ہے نہیں بھیا، دونوں میں فرق ہے، ایک وہ ہے جو میدان کارزار میں تلوار لیے ہے اور ایک خالی جناب کہیں دکھائی نہ دے، صلوات بھیجیے آپ آزاد، زمین آسمان کا فرق ہے، مقابلہ نہیں ہے، کوئی بھی طاقت نہیں، وہ ٹھیک ہے، عقیدت کی سیڑھیوں سے کسی کو ترقی بھی نہیں دی جا سکتی ہے، عقیدت اور ہوتی ہے، حقیقت اور ہوتی ہے، صلوات بھیجیے آپ آزاد، ایسے کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، کوئی کسی سے محبت کرتا ہے الحمدللہ، اس سے بحث نہیں ہے، لیکن جو کام کرے گا اسی کا نام ہوگا۔ آ جاؤ علی بس آخری مسئلے میں، ورنہ بہت طولانی نہ ہو جائے، مقصد تو بھئی یہ بھی ہے، سب سے اہم بات تو اس 72 تابوت کی ہے، پھر شہادت بھی ہے آج، اب اندازہ کیجئے گا، علی آؤ، اچھا ظاہر سی بات ہے، روزانہ علی یہ دیکھتے، کئی سال چھوٹے ہیں علی رسول سے؟ 30 سال پورے، ایک کی ولادت ایک عام الفیل کی ہے، ایک کی 30 عام الفیل کی ہے۔ اب علی یہ دیکھتے تھے کہ جب میرا بھائی آتا ہے تو کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے، کہیں خون بہ رہا، اللہ اکبر، کیا کہنا، یا رسول اللہ کہ بھائی یہ کیا ہے، کالی کیا بتایا جائے، یہ باہر تو آتے نہیں، خود نکل کے بچوں کو لگائے ہوئے ہیں، جب میں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کہتا ہوں تو یہ بچے ہمیں پتھر مارتے ہیں، اچھا پتھر مارتے، کل سے میں چلوں گا، ہاں کل سے، اب علی جو ہے سرکشا کوچ، صلوات بھیجیے آپ کیا سمجھتے ہیں، ارے کہنا کل سے میں چلوں، ارے کہاں میاں تم کہاں جاؤ گے بھیا،
روایت میں تو نہیں لکھا ہوگا بھیا، یہ تو ہمارا پڑھنے کا انداز ہے. صلوات ہے جی آپ آقا. یہ میں بتا دوں بھائی سیدھی بات. آپ کہیں کتاب لے کے بیٹھ گئے، ہم آپ کہیں اس میں تو لکھا تھا نہیں بھیا، ہم یہاں مولوی صاحب نے کیسے کہہ دیا، یہ ہم بھائی سے لوکل کے آدمی ہیں ویسے پڑھیں گے. صلوات بھیجیے آپ آقا. انہوں نے کہا بھائی نہیں بھائی تم کہا کر نہیں، کل سے تو میں چلوں بھائی. یہ کون سی بات ہے؟ اچھا بھائی چلو. چلے بھائی، صبح صبح کا ٹائم، آفتاب رسالت کے آگے علی ستارے سحری بنے ہوئے چلے جا رہے، نبوت پیچھے پیچھے، امامت آگے آگے. ایک مرتبہ بچوں نے کہا یہ آج محمد کس کو لے کے آئے؟ اچھا یہ عادت سے مجبور؟ ہاں خدا نہ خواستہ عادت بگڑ جائے، یہ بڑی مصیبت ہے، سمجھ لیجیے. اس کے لیے وقت نہیں ہے. عادت نہیں بگڑنا چاہیے آپ کی، میں بتا رہا ہوں. عادت بڑی خراب. ان کو پتھر جلانے کی عادت، انہیں کہا لا الہ الا اللہ تفلحو، تم اللہ ایک ہے وحدہ لا شریک ہے، اس میں تمہیں کامیابی. اچھا وہ عادت سے مجبور، انہوں نے وہی مارا پتھر. مالی نے ایک مرتبہ یوں دیکھا، بھائی ظاہر سی بات ہے اگر آپ کسی کی حفاظت کے لیے گئے ہوں اور آپ کے سامنے تو پھر آنے کا فائدہ. ہم علی نے ایک مرتبہ یوں دیکھا کہ یا رسول اللہ شاید کچھ کہیں، یہ کچھ کہیں گے نہیں، یہ کہاں کہیں گے، یہ تو رحمت ہے. صلوات ہے جی آقا. رحمت کہاں کسی کو رحمت دیتی ہے. اللہ اکبر. پھر دوبارہ آ گیا. اب تباہرہ میں علی نے کہا بھیا یہ تو کچھ نہیں کہیں گے، دہنے بائیں جیب کو ٹٹولا کے کچھ ہے، کیونکہ مشرک کے ہاتھ کی کنکری بھی نہیں چھوئیں گے. صلوات بھیجیے آپ بابا. یاد رکھیے گا، ہمارا جو کرم اللہ وجہ ہو اس کا مرتبہ بڑا ہوتا ہے میرے بھائی. ہاں کہنا مشرک کی کنکری نہیں چھو جائے. نکالی جیب سے بچپنے کا عالم، منی سی گٹری دھیس، اب جو دی ہے کھینچ کے، اوفو قیامت. چھوٹی سی گٹلی قیامت ڈھائے ہوئے. بڑے لوگ پریشان، اب بچے روتے پیٹتے. ہاں ہم لوگ کہتے ہیں یہ بہت روتے ہیں، اپنا رونا بھول گئے. صلوات ہے جی آپ. وہ بھی تو یاد رکھتے کبھی. ہم کو ہر بات میں مار تان مارے ہوئے. تو ایک مرتبہ بچے، اماں بڑا غضب ہو گیا. کیا ہوا؟ علی نے میری ہڈیاں توڑ دی. یہی ہے روایت کے جملے، آپ عربی میں بھی یہی ملیں گے، ہڈیاں توڑ دی. اچھا ظاہر سی بات ہے مسلمان کہے گا بھی تو ہم سے ضرور کہے گا کیا کیا ممبر پر سے بیٹھ جاتے ہو مار اونچی باتیں کرنے لگتے، کہیں کھجور کی گٹھلی سے ہڈی بھی ٹوٹتی ہے؟ بھائی بات تو معقول ہے. ہم آپ تو بیٹھ گئے ممبر پر مار کھینچے دے رہے ہیں کیونکہ آپ کو اتنا بڑا مجمع مل گیا. صلوات بھیجیے آپ. نہیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ ہمارے لیے نیا نہیں ہے. ہم نے بہت اس زمانے میں اشرے پڑھے جب یہ سب چلتا نہیں تھا، پورا چھوٹا امام باڑہ بھر جاتا تھا. صلوات بھیجیے آپ. پسینے آ جائیں گے آدمی کو اس زمانے کے اعتبار سے بھروانے میں، پورا امام باڑہ بھر جاتا تھا. اور بہت لیٹ مجلس پڑھی ہے، 10:30 بجے 11 بجے. تو یہ ہمارے کیا مولانا صاحب کرو کہیں گٹھلی سے ہڈی ٹوٹتی. میں نے بات معقول ہے کہ گٹھلی سے ہڈی نہیں ٹوٹے گی، یہ بات صحیح ہے. لیکن میں یہ پوچھوں گا کہ جب ابرہے کے لشکر کے بابیلے آئے اس میں کیا لکھا ہے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل. کھرنجے کی منی کنکریاں، کھرنجے کی کنکریاں، یہ یاد رکھنا. ابابیل اتنا بڑا نہیں ہوتا ہے جی کہ جو اس کی چونچ اتنا. اب جب تو کاشف معقول جب آیا وہ بھوسا ہاتھیوں سمیت تو دنیا کہہ دیتی وہ تو بیت اللہ کی حفاظت تھی. میں نے کہا یہ رسول اللہ کی حفاظت ہے. صلوات ہے جی آبا. اللہم صلی کہاں لے کے بھاگو گے؟ تو بھیا جو کام کرتا ہے اس کا نام ہوتا
میدان میں آؤ، کام کرو، ضدی آدمی نہیں ہوں، تمہیں اتنی عزت دوں گا مگر کام شو کرو، ہوائی بات نہیں مانیں گے، بالکل سیدھی بات۔ آج جو کچھ بھی تم دیکھ رہے ہو اذانے، ٹھیک ہے احسان فراموش پرانے ہو، ہمیں پتا ہے کہ جب ابو طالب کا احسان نہ یاد رہا تو ہماری اور آپ کی باتیں کیا یاد رہیں گی؟ آج تمہاری اذان، نماز، روزہ، حج، زکات، خمس صرف صدقہ ہے اسی حسین مظلوم کا۔ کیا آدمی بات کرتا ہے؟ آدمی سوچے تو بہت بڑی بات ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے۔ اب آپ کہنے کچھ کہیے کہ یہ ہے وہ، کچھ نہیں بھیا، یہ صرف حسین کا صدقہ ہے۔ چہرے پر اسلام کی نقاب ڈال کے اسلامی حکومت چلانا اور ہے، لیکن چہرے سے نقاب ہٹا کے حقیقی اسلام پیش کر دینا یہ کام حسین کا تھا۔ ارے کہ بس کی بات ہے بھائی، کہاں آدمی کر پاتا ہے؟ اب ہم بچپنے سے سنتے چلے آ رہے ہیں، آنکھ کھولی سی ماحول میں، ذرا کبھی صدق دل سے حسین کا کردار دیکھو۔ باپ نے وہی خدمت کی، پوری زندگی گزار دی بھیا۔ جہاں جہاں کوئی مددگار نہیں آیا، اسلام سے اگر تم تھوڑی دیر کے لیے تاریخ اسلام سے علی کو ہٹا دو گے تو سوائے بدنما تصویر کے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ صرف علی کا صدقہ ہے، فاطمہ کا صدقہ ہے۔ کہنے کو دنیا کوئی کچھ کہہ دے، لوگ کہتے ہیں آپ لوگ بڑا غلو کرتے ہیں، بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اے بھیا آپ ہمیں کہتے غلو، ہم بڑھا دیتے ہیں، ہماری اوقات ہے۔ اگر ہم کو بڑھانا آتا تو پہلے ہم اپنے کو بڑھاتے، اس کے بعد ہماری اوقات نہیں ہے، ہم کیا بڑھائیں گے۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ رسول نے غدیر کے منبر سے ہاتھوں پہ بلند کیا، ہم نے علی کو سر پہ بلند کیا، صلوات بھیجیے بابا، یہ ضرور ہے، یہ مانیں گے، اس میں تو کہیں تو توڑا ہی نہیں، بالکل طے۔ ہاں ہم سے کیا بحث کرتے ہو؟ جا کے جاؤ مدینہ، پیسے خرچ کرو، رسول اعظم لیٹے ہوئے ہیں، مسجد نبوی سے بالکل سٹا ہوا معاملہ ہے، روضہ ہے، ایک خط ڈال کے پوچھو اللہ کے نبی آپ نے ساری عظمت علی کو کیوں دے دی؟ جواب ان سے لاؤ، ہم سے نہ کہو۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ہم نے ہر موقع پہ رسول کا ساتھی علی کو پایا، اور کوئی بات نہیں۔ دعوت ذوالعشیرہ میں تم نے دیکھا کم سن تھا لیکن مدد کی، بستر پہ لٹایا تو رسول سے اللہ نے کہہ دیا اے محمد کسی کمزور دل کو نہ لٹا دینا، بہت زبردست منظر ہے، راز راز رہنا چاہیے، لیے لیٹ گئے۔ آپ کو اگر آپ کے گھر میں لٹا دیا جائے گا نا اکیلا، اگر آپ کی فیملی آج کے شبے داریاں ہو رہی ہیں چلی جائیں، اور پھر جب وہ آتی ہیں 2 دن کے بعد کیسے مزاج رہے، کیا اے چپکی بیٹھو، نیند آ رہی تھی، معلوم ہو رہا کوئی زینے سے چلا رہا، کوئی دروازے چلا، ہم اپنے گھر اپنے بستر پہ تو گھبرائے ہوئے ہو۔ اس علی کا کلیجہ دیکھو، یہ شان سے لیٹا ہوا۔ اور سب سے بڑی بات بھیا یہ ہے کہ جس آدمی کو رات بھر نیند نہ آتی، مثلا میں اپنے کو ہوں، آپ کو کیوں کہوں، تو میں یہ کہوں کہ چاہے جتنی مجلس سے رات بھر بڑھواتے رہو، نیند کا نام نہیں لیں گے، یہ ہم تمہیں بتائی دے رہے ہیں۔ جس کو نیند نہ آئے یا نہ سوتا ہو، اب وہ ایسا سو جائے، کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس سے پہلے کبھی ایسی نیند نہیں آئی، محلے والے 1000 تکبیروں کی آواز سننے والے، اور علی ٹھاٹ سے سو رہا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں ایسا سو کہ سونا اتنا کھڑا ہو کہ اللہ خریدار بن جائے۔ صلوات بھیجیے بابا، سو گئے آرام سے سو گئے۔ آپ کو سننے میں خالی اچھا لگا ہوگا، اور کہیں لٹا دیا جائے تو مصیبت ہو جائے گی، بستر چادر لے کے سب چلے جائیں گے۔ اب صلوات بھیجیے آپ آقا، کہ بھیا کوئی جگاڑ نہیں، یہاں تو بڑی مصیبت، اور رات بھر جناب میرے اس مرحلے کی ایک بات ہے جلدی سے عرض کر دوں۔ اس کے بعد
صبح نمودار اللہ صبح نمودار جیسے ہی علی نے اپنا چہرہ چاد میں یہ کون ہے؟ ایک دوسرے پوچھے یہ کون ہے؟ یہاں تو علی لیٹے ہوئے ہیں، ہم تو سمجھتے تھے محمد لیٹے ہوں گے. سمجھا تم نے؟ شیب ابی طالب میں ابو طالب کیوں رسول کی جگہ پہ علی کو نکالتے تھے؟ ہاں علی اگر بستر رسالت پہ نظر آ جائے تو نبی نظر آئے، اور نبی اگر بستر امامت پہ آ جائے تو علی نظر آئے. صلوات بھیجیے آبادا. ہاں اور اس کے بعد بھیا اللہم صلی اللہ. اچھا بھائی ایک بیچارہ بڑا چنچل ڈپارٹمنٹ کا کوئی رہا ہوگا، اس نے پوچھا ارے بھائی علی کہاں ہے محمد؟ کہا ہمارے حوالے کیا تھا جو ہم سے پوچھنے آیا، جس کو ساتھ میں بھیجاؤ کہیں مل جائے گا. تو ایک دوسرے بولے ہم ان سے کیا پوچھ رہے ہو، یہ بچے ہیں. ان سے کیا پوچھ رہے ہو، یہ بچے ہیں. علی نے کہا کیا کہا؟ بچے ہیں. میرے پاس وہ علم ہے، اگر دنیا کو بانٹ دیا جائے تو کوئی جاہل نہیں رہے گا، اور وہ طاقت ہے دنیا کو بانٹ دی جائے تو کوئی بزدل نہیں رہے گا. صلوات بھیجیے بابا. یہ ہے علی. یہ خانواد اللہم صلی علی محمد. دیکھا آپ نے، یہ جلوہ ہے. لیجئے صاحب بچا لی جان. اب یہ رسول کی عزت کی بات ہے. رسول نے کہا، لوگوں نے کہا یا رسول اللہ مدینے میں داخل کرنا، نہیں داخل ہوں گا جب تک میرا بھائی علی آ نہیں جائے گا. روایت ہے پوری، جس کا دل چاہے کتابیں جا کے پڑھے. یا رسول اللہ داخل ہوئیے مدینے کرنا، نہیں داخل جب تک میرا بھائی علی نہیں آ جائے گا. آگے بھائی کچھ چیزوں پہ تو لوگوں نے زندگی بھر کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سوچا ہے کہ کچھ چیزیں علی کو ایسی ملی کہ کسی کو نصیب نہیں ہوئی. وہ ایک میں اس میں یہ بھی تھی کہ رسول کی اکلوتی بیٹی کے شوہر علی ہیں. لوگ دل میں کلیجہ پکڑے رہے. صلوات بھیجیے بابا. اندازہ کیجیے زندگی بھر یہ رہا. تاریخ اٹھا کے دیکھو، میں تو کہہ رہا ہوں تم سے. سن 2 ہجری میں عقد کر دیا فاطمہ کے ساتھ. واہ بھائی کیا کہنا بھائی. اور پھر جب نورانیت کا سلسلہ آگے بڑھا، رمضان کی 15 تھی، آغوش فاطمہ زہرا تھی، امامت کا دوسرا تاجدار تھا، خزانہ قدرت میں جس کا نام حسن رکھا گیا. لیجیے سال گزرا، 3 شعبان آئی، اور اس کے بعد امامت کا تیسرا تاجدار جو آیا تو شاید دنیا میں اس سے پہلے کسی کو یہ معجزہ نہیں نصیب ہوا جو اللہ نے حسین کو عطا فرمایا. دیکھا آپ نے آنے والا آئے. آج دنیا پوچھ رہی یہ تعزیے میں کیا رکھا، اندر کون بیٹھا، کیا مانگتے ہو، کیسے کرے بھیا، کیا تم زبردستی پریشان ہو. ان کو عزت اللہ نے دی ہے، تم اسی لٹ پھیر میں لگے رہو. کیا سر کے بل کھڑے ہو جانا، سمجھ لینا ذکر حسین ختم نہیں ہوگا. اس میں کیا ہے، آپ لوگ یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا دیکھا تم نے، ابھی آئے ہیں حسین، 2-4 دن نہیں ہوئے،
मातूबे बारगाह इलाही। बस यही तो लिखा है हमने भाई, जो पढ़ा वही तो है कि मशीयत परवरदिगार को समझने में खाली लम्हा लगा था, बालों पर चले गए। अब हमें यह तो नहीं पता, किसी किताब में हमने नहीं पढ़ा कि किस सन की बात है, कौन से जमाने की बात है, किस नबी के दौर की बात है, लेकिन यह मालूम है कि बालों पर से महरूम थे फित्रोस। और अल्लाह भी इंतजार में था कि देखो मोहम्मद के घराने की इज्जत दिखाने जा रहा हूं। मलाइका चले, जिब्रील की क़यादत, मलाइका की जनाब पूरी की पूरी खेप के खेप चली आ रही। फित्रुस बेचारे एक बालों पर्दे महरूम जजीरे में बैठे हैं। अच्छा, डिपार्टमेंट का आदमी मिला, सलावात भेजिए आप आबाद। ये हम लोग तो है नहीं कि ओहदा मिल जाए तो बैठे जा रहे हैं, ना पहचान पा रहे हैं। अरे भाई उसका वक्त खराब है अभी। डिपार्टमेंट का आदमी, अरे जिब्रील कहा जा रहे भैया, जिब्रील। जिब्रील ने पलट कर देखा, जानी पहचानी आवाज है, कौन भाई? आए नीचे। का फित्रुस, यहाँ क्या? हम कब देख रहे हो? कहाँ चल दिए? कहा जा रहा हूं। पूछा कि कयामत आ गई? का कयामत कहाँ आई अभी? खानतून कयामत के घर में विलादत हुई है। क्या करने जा रहे हो? मुबारकबाद। क्या क्या मुझे ले चलोगे? ये हम लोग तो है नहीं कि वक्त जब पड़ जाता है हाँ तो मुंह घुमा लेते हैं। ये बारगाह गुस्से में रहने वाले पाकीदा फरिश्ते एक मर्तबा का आओ मैं यो फैलाया पर फितरस बैठे दरे सैयदा में पहुंचे और उसके बाद तमाम मुबारकबाद जो सब तमाम चीजें आप जानते हैं, सलाम है, मुबारकबाद है, शहादत की खबर है। और उसके बाद जिब्रील ने कहा कि अल्लाह के नबी, क्या बात है? सुनो मेरे अजीजों, ये सब खुसूसियत अल्लाह ने हमें और आपको दी, हर एक को नसीब नहीं है। कहा अल्लाह के नबी फितरुस भी आए। कहा फितरुस आए? कहा तमन्ना लेके आए, हारदू लेके आए, बाल पर उनके नहीं है। अल्लाह कला भाई ला फितरुस को। मैं कहूंगा अल्लाह के नबी क्यों जहमत देंगे? हाथ लगाइए, बालों पर मिले, झंझट खत्म हो। जिस नबी के हाथों पे गूंगे पत्थर बोलने लगे, लाइए अली को बुलाइए, कहिए ठोकर मारे, बालों पर मिले। मैं जो मुर्दा जिंदा कर दे, फातिमा जहरा की चादर मस कर दीजिए, हसन का हाथ लगवा दीजिए। का नहीं, अगर ये सब होना तो फितरुस पहले भी आ सकते थे। नाना इस बात की दलील है कि फितरुस इस दिन का इंतजार कर रहे थे। ला गहवारे से फितरुस मस हो रहे हैं, बाल पर मिलते जा रहे हैं। और उसके बाद जब एक मर्तबा गर्दिश करने लगे, कहते हैं मन मिसली अनातीकुल हुसैन, मेरा जैसा कौन है, मैं हुसैन का आजाद करता हूं। मैं कहूंगा जिब्राइल क्या कह रहे हैं फितरुस? इनसे कहो दूध का जला मट्ठा भी फूंक के पीता है। इतने जमाने के बाद बालों पर मिले। उसके बाद पहले जन अजब नहीं फितरुस जवाब दे नादान, पहले जो हमने दावा किया था उसमें दलील नहीं थी, अब दावे के साथ नाम हुसैन दलील भी। अजीजान गिरामी, खुदा आपको सलामत रखे। बड़ी बड़ी दूर से लोग आते हैं, बहुत सी कई अफराद गैर कौमों के लोग भी यहाँ खड़े थे। अभी इंटरव्यू हुआ, उन्होंने कहा हम लोग हर साल आते हैं यहाँ 72 ताबूत की ज़ियारत करने के लिए। खुदा उन तमामी मोमिनीन की अरवाह तैयबा पे रहमत नाजिल फरमाए कि जिन्होंने आज से 35 साल पहले यह अजीम प्रोग्राम रखा। परवरदिगार सबके दर्जात बुलंद हो जाए। और इस अंजुमन को भी एक बिल्कुल खुसूसी प्रोग्राम है। हमने 72 ताबूत में देखता भी हूं, उठने को तो कानपुर उठते, फैजाबाद उठते, महमूदाबाद उठते, बिलग्राम उठते, हर जगह उठते हैं। अब तो हर जगह उठने लगे हैं, लेकिन जो अल्लाह ने शरफ यहाँ के ताबूत में,
کسی کے پاس ایسا موقع ہی نہیں ہے کہ جو اس شان سے تابوت اٹھا لے. اور یہ بھی میں بات ضرور کہوں گا جبکہ میں شاہ اودھ کے خاندان کا نہیں، لیکن کیونکہ ظاہر سی بات اسی علاقے میں زمانے سے مجلسیں پڑھتا ہوں. شاہ اودھ آصف الدولہ کا شکریہ، بہت بڑا امام باڑہ ہے یہ. اب یہ سمجھ لیجئے گا، آسانی سے بھرتا نہیں ہے، یہ قدرتی بات ہے. کیسا بھی ذاکر لا کے آپ بیٹھا دیجئے، دیکھیں پورا چبوترا اندر والا بھروا دے گی. نہ معلوم کس خلوص سے بنایا تھا. دنیا مکان بناتی ہے، محل بناتی ہے، کون نہیں بناتی؟ آپ ہی ہیں. ایک سے ایک مکان آپ نے بنوا ڈالے، لاکھوں روپے کے، کروڑوں روپے کے. لیکن کیا کہنا بھائی، جب شاہان اودھ اگر جسم رکھتے ہوں گے تو مکان تو چاہیے، ان کا محل بھی ہونا چاہیے، ان کی کوٹھی بھی ہونا چاہیے. جب جسم ہے تو سب کچھ ہونا چاہیے. لیکن ہم نے تو نہیں دیکھا کہ کون سا محل ہے، کون سی کوٹھی ہے. لیکن یہ ضرور دیکھا کہ یہ بڑا امام باڑہ ہے، وہ چھوٹا امام باڑہ ہے، وہ شاہ نجف ہے، وہ نصیر الدین حیدر ہیں، غازی الدین حیدر ہے. انہیں معلوم تھا ہم لاکھ اچھا مکان بنوا کے چلے جائیں، محل بنوا دیں، محل ٹوٹ کے پھر ختم ہو جائے گا. حسین کو قیامت تک برقرار رہنا ہے. حسین کا نام ہوگا، آصف الدولہ زندہ ہو جائیں گے. یہ ہے، دیکھا تم نے کہ شان سے یہاں کے تابوت اٹھتے ہیں. پھر دیکھو کیا منظر، یہ انہی کی عظیم جناب یادگار جس کا نام بڑا امام باڑہ، اور وہاں سے یہ تابوت اٹھتے. خدا تمام لوگوں کو زندہ رکھے. ہمارے قیصر جونپوری صاحب کو بھی اللہ صحت دے. بہت بڑی خدمت ہے میرے عزیز کہ نقابت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی. اللہ ان کو صحت عنایت فرمائے. اور جو ہمارے نوجوان، ظاہر سی بات ہے بزرگ ہمارے جب اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو ساری ذمہ داری نوجوانوں پہ آ جاتی ہے. سب زندہ رہیں، سلامت رہیں. میرے عزیز یہ 72 کربلا والے کربلا کی جنگ میں آنا حسین کے ساتھ رہنا کوئی معمولی کام نہ تھا. بہت بڑی بات ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا اولیاء اللہ و احباء، السلام علیکم یا اسویاء باللہ ودا. اس کے بعد کیا کہتے ہیں آخری جملے میں وہاں پر کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا انصارا ابی عبداللہ الحسین. اے حسین کے ساتھیوں، بے ابی انتم و امی طبتم، میرے ماں باپ، ایک کربلا کے شہداء تمہارے اوپر نچھاور. فیہا دفنتم، وہ زمین پاک ہو گئی جہاں کربلا کے شہید دفن ہو گئے. یا لیتنی کنتم فافوزا ماکم مولا. اے کربلا کے شہداء، کاش کہ ہم تمہارے ساتھ کربلا میں ہوتے تو کامیاب ہو. خدا سلامت رکھے آپ کو، انشاءاللہ زندہ رہیں آپ. بہت بڑی بات ہے. مال و اسباب، سیر و سیرابی کے ساتھ جنگ لڑنا اور ہے، اور رات میں بس آخری 2-4-10 جملے ہیں، شہادت بھی تھوڑی دیر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کی جائے گی.
7 محرم سے پانی منگو. اگر یہاں سبیلیں نہ لگی ہوں، پیچھے پانی کا انتظام نہ ہو اور لوگ پیاس کے لیے تڑپن، لوگ کہیں اتنا بڑا پروگرام، پانی نہیں تھا. میرے بچے پیاس سے پریشان ہو گئے، ہمیں کیسے وہ لوگ تھے، پانی کا انتظام نہیں. 7 محرم سے پانی. 7 8 9 10. کیا یہ 72 شہداء کربلا ہے؟ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلا. انشاءاللہ یہ آنسو آپ کے لیے فاطمہ زہرا کے زخمی جگر کے لیے مرہم انشاءاللہ قرار پائیں. شب عاشورہ ہے، بس ایک منظر ہے. عباس ہمارے ساتھ سے کہہ دو کہ ہمیں 1 رات کی مہلت. 1 رات کی مہلت کیوں مانگی حسین نے؟ دیکھا آپ نے، 1 رات کی مہلت تاکہ اپنے خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کریں. اس کے بعد نماز عشاء کے بعد امام حسین بیٹھے. اصحاب عالی شان، اصحاب با وفا، جیسے مجھے ملے نہ میرے بابا کو ملے نہ میرے بھائی. حقیقت ہے، سچ ہے یہ. اور ایک مرتبہ حسین نے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا اور بتایا، سنو میرے عزیز، کیا تم رو کے حق ادا کر پاؤ گے جو کربلا والے. کہا میرے انصار، میرے ساتھیوں، آپ کو یہ معلوم ہے کہ یزید میرے خون کا پیاسا ہے، آپ جہاں جانا چاہیں چلے جائیں. جملے سنیے گا، بس اسی زحمت ہے، بس جہاں جانا چاہیں آپ چلے جائیں، میں آپ کی گردنوں سے کلادے بیعت اتارے لے رہا ہوں. یعنی آپ نے جو میرے ہاتھ پہ بیعت کی ہے وہ بیعت میں واپس لے رہا ہوں. ابرو شریعت، جن ہاتھوں پہ بیعت کی جائے اور اگر بیعت واپس ہو جائے تو پھر اس کے اوپر الزام نہیں آ سکتا. حسین نے کہا میں واپس لے رہا ہوں، چلے جاؤ. اور ایک جملہ جو کہا وہ جب میں پڑھتا ہوں میرا کلیجہ پھٹ جاتا. امام حسین نے کیا کہا؟ امام حسین فرماتے کہ میرے ساتھی، حق ہے کہ آپ نے حق ادا کیا. ہمارے ساتھ آپ 7 دن 7 محرم سے آپ نے حق ادا کر دیا ہے. اور یہ جملہ سننے والا ہے، اگر آپ اس وقت چلے گئے تو آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ ہم قیامت کے دن آپ کی شفاعت نہیں کریں گے. وعدہ کر لیا تھا حسین نے، شفاعت کی ذمہ داری میری ہے. کوئی نہیں گیا، کوئی نہیں گیا. امامت کے پروانے شمع امامت کو یک لخت یوں ہی دیکھ رہے ہیں کہ حسین کہہ کیا رہا ہے. ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا کیونکہ چراغ جل رہا، چہرہ نظر آ رہا ہے، لا چراغ گل کیے دے رہا ہوں. چراغ گل ہو گیا، اندھیرا چھا گیا. حسین نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ لو، چلے جاؤ، جہاں جانا چاہتے چلے جاؤ. لیکن جب دوبارہ چراغ جلایا گیا تو بس اتنا فرق ہوا تھا، بزرگوں نے کمر میں پٹکے باندھ لیے تھے تاکہ بزرگی نہ جھلکے. جوانوں نے نیام پھاڑ کے تلواریں باہر نکال لی. بچے پنجے کے بھل کھڑے ہو گئے تاکہ ہم بڑے نظر آئیں. حسین نے کہا میں اتنی دیر سے کہہ رہا ہوں، آپ لوگ گئے نہیں، چلے جاؤ. میں نے تو وعدہ بھی تم سے کر لیا. بھائی ظاہر دی وعدہ، وقت کا امام تھا، وقت کے امام سے کون بات کرتا. ایک مرتبہ حبیب بچپن کے دوست تھے، آگے بڑھ کے کہا اے حسین یہ کیا بار بار کہتے چلے جاؤ چلے جاؤ. حسین کہاں چلا جاؤ؟ اے حسین کیا آپ کے گھر کے علاوہ بھی کوئی در ہے؟
جہاں ہم چلے جائیں. اور اگر آپ کی والدہ سے قیامت کے دن ملاقات ہوگی, پوچھیں گی اے حبیب تم نے میرے لال, اے ابا حسین کے چاہنے والوں, واقعی آپ نے حق ادا کر دیا. آخری وقت تک سنتے جانا. لکھا ہے, بس آخری زحمت ہے, لکھا ہے کہ جب امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو کے میدان کاردار کی طرف چلے, نام لے لے کے کہا اے میرے حبیب, اے میرے زہیر, اے میرے چاہنے والوں, جو گئے تم لوگ. ایسی نیند آ گئی کہ تمہارا امام بلا رہا ہے, کوئی آواز نہیں دے. لاشیں تڑپنے لگے, مولا لبیک, مولا مبیک. زندگی نے اگر وفا کی ہوتی جزاکم ربکم, بات ختم ہو جاتی, مجلس ختم ہو جاتی. لیکن نہیں, ایک بچی کو تو سن لو تھوڑی دیر کے لیے, ورنہ تاریخ کا اثر نہیں رہے گا. اس چھوٹی سی بچی کے بارے میں سن لو. کتنے بچے مارے گئے پتا ہے؟ مال و اسباب لوٹا, رہوار سمیت یوں ہی گھسے جا رہے ہیں, خیموں میں آگ لگائی. اللہ اکبر. 4 سال کی بچی. مستورات یہاں ماشاءاللہ سے بہت تشریف لاتی ہیں, سب کی بیٹیاں سلامت رہیں. 4 سال کی بچی بھیا, دیکھو کیا عالم, اتنے منہ پہ تماچے. اے بابا, تمہارے بعد منہ پہ تماچے مارے گئے, کانوں سے گوشوارے چھینے. سب سے بڑا ظلم سننا میرے عزیز, ایک رسی میں, بہت سوچو, ایک رسی میں 12 گلے باندھے ہوئے اور ہاتھ پسے گردن بندھے ہوئے, یہاں سے ہاتھ باندھ کے ایک دوسرے سے گلے میں پرو دیتے تھے. ارے جی کس طریقے سے اہل حرم چلے. بچی قید خانے میں آ گئی. جب بھائی کے پاس, جب ماں کے پاس بچی بیٹھتی تھی, اور شام میں کیا ہوتا, جو لوگ زیارت کر کے آئے ہیں, ہم نے زیارت مئی جون میں کی تھی, میں بتا رہا ہوں. شام کی خصوصیت میں نے یہ محسوس کی کہ دن میں جتنی گرمی ہوتی ہے اتنے ہی ادھر سورج غروب ہوا, ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہے, رات کی دھوپ دل کی ہو, ذریت پیغمبر. بچی اماں سے پوچھتی تھی, اماں یہ بتائیے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹی یہ اپنے گھر جا رہے ہیں. اماں ہم کب گھر جائیں گے؟ اماں ہم کب, آخری 2-4 جملے ہیں, چاہے 2 بھی وقت لگ جائے. لیجئے صاحب, اس بچی کی شہادت ہو گئی. سنو میرے عزیزوں, جب حکم رہائی ہو گیا, وہ تو بہت ہی تفصیلی ہے, نہیں پڑھ سکتا میں. حکم رہائی ہوا, لا کے محمل لگائی گئی, وہ سب ماتم ہوا, سب آپ کو پتہ ہے. اور جب جناب زینب بیویوں کو سوار کر رہی تھی, سننا میرے عزیز, سب کو سوار کیا. سوار کرتے کرتے ایک مرتبہ کہتی, بیٹا زین العابدین بھابی رباب نہیں دکھائی دے رہے, بھابی رباب کہاں ہے؟ کہا کبھی اماں ہم نے یہیں تو بٹھالا تھا. کہا بیٹا نہیں, ہاتھ پکڑا, آگے بڑھی. کوئی خاتون جو ان کو خدا حافظ کہنے کے لیے آ رہی تھی, انہوں نے کہا بی بی کیا ڈھونڈ رہی؟ کہا میری بھابی نہیں نظر آ رہی. کہا میں ابھی ادھر سے آ رہی. زندان شام میں دروازے پہ ایک بی بی سر جھکائے رو رہی ہے, سکینہ قافلہ واپس جا رہا ہے, سکینہ قافلہ جا رہا ہے, چلو. لیجئے صاحب, پہنچی, اور پہنچنے کے بعد کہا بھابی, زینب رشتے میں چھوٹی ہے, بھائی بڑے بھائی کی چھوٹی بہن ہے, بھابی آپ چلیے, وطن چلیے. جو جواب دیا وہ سننا میرے عزیز, اللہ تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. کیا کہا زینب, میں کیا کروں گی جا کے, حسین کا لاشا بے گور و کفن پڑا رہا,
علی اصغر کربلا میں رہ گیا، ایک سکینہ سہارا تھی وہ زندان میں آ کے رہ گئی، کیا کروں؟ اب زین العابدین بولے ہیں، سنو میرے عزیزوں، ابھی تک دیکھتے رہے کہ پھوپھی کیا کہہ رہی، ماں کیا کہہ رہی۔ چوتھے امام نے کہا اماں میں ہاتھ سے ہاتھ جوڑ کے کہا اب مدینے کہا بیٹا تم وقت کے امام ہو، اطاعت امام لازم ہے۔ کہا نہیں ہے امام نہیں بیٹا کہہ رہا ہے۔ کہا اب چلیے کیا یہاں کون ہے، اپنا نہ وطن ہے نہ گھر ہے، چلیے اب سوار کیا جناب زینب کو، امام زین العابدین نے سوال کیا، امام زین العابدین کے لیے ناقے کو بٹھا لا گیا، امام سوار ہوئے۔ اب آواز آئی الفراق الوداع، بس 1 منٹ شاید لگے گا، الفراق الوداع، نقارے بجے کہ واپس جا رہے ہیں زین العابدین۔ اونٹوں نے قدم بڑھانا شروع کیا، بشیر ابن جزلم کی قیادت میں قافلہ آگے بڑھ رہا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے اپنی محمل سے پردے سے اپنا منہ نکال کے کہا اے شام کی عورتوں میرے اوپر ایک احسان کر دینا، جب رات آ جائے ایک چراغ زندان میں جلا دینا، آج سے میری بچی اکیلی رہ جائے گی، اب کوئی نہیں رہ گیا۔ جیسے ہی زندان شام آیا آواز دی بیٹی سکینہ تمہاری پھوپھی بڑی بہت شرمندہ ہے کہ تمہیں وطن ساتھ نہیں لے جا۔ عجب نہیں قبر سے آواز آئی ہو پھوپھی اماں کربلا میں حسین کو سلام کہنا، میرے چچا کو سلام کہہ دینا سینے پہ سونے والی سکینہ زندان شام کے خاک کے بستر پہ سو گئی ہے، کوئی پوچھنے والا سیعلم الذین ظلموا اللہ اللہ بھائی اس کو سمٹائیے، پہلے اس کو سمٹائیے، اس کو پہلے اس کو ادھر ایک ہمیں دے دیے، پہلے احتیاط سے لیڈ کر دیے۔ پیچھے جاؤ
72 ताबूत हो रहा है। आप अपने आंखों को रोक नहीं सकते। आप हुसैन की बिछाई माँ को खुद कर देते। ये सवाल हमारे औरतें ये बच्चे परवरदिगार ये हुसैन के रस्ते में सलामत है, रोते आबाद है, तो हमने कहा था लगना कैमरा आज 1400 का वाक़या ना पहले कहा था हमें घुसना पड़ता है यहाँ पर, ऐसा थोड़ी ना हमारे कि वहाँ लाशें बेकफन जलती ज़मीन पर थी और आज हम शबीह ताबूत उनका बता के अपनों पर उठा रहे हैं। और ये बता रहे हैं कि देखो हुसैन मेरा जिंदाबाद है। इतने हुसैन के सरदार होने वाले हैं। बस अब वक्त कम है, मैं चाहता हूँ कि अज़ान के पहले प्रोग्राम कम हो जाए, इसलिए तमहीद कोई नहीं होगी। बस इतनी है कि हुसैन 2 तारीख मुहर्रम को वालिद करबला हो जाते। 2 मुहर्रम वालिद करबला हुए। तो कहाँ से हुए? सबसे बड़ी मुसीबत जो थी हुसैन की गरीबुल वतनी थी। अब कोई गरीबुल वतन हो तो उसे वतन की कीमत मालूम हो। जब आप वतन से दूर रहते हैं और जब मुहर्रम का चांद नमूदार होता है तो आपके दिल पे क्या गुजरती है? चले घर चले, अज़ा खाना सजाएं, फातिमा का लाल मेहमान आने वाला है। और आज हुसैन उस मदीने को छोड़ रहे हैं जहाँ माँ के कब्र मुताहर, नाना का रोज़ा, भाई की लहद, सब कुछ हुसैन ने छोड़ दिया। बस 2 मुहर्रम को हुसैन वालिद करबला हो जाए। रास्ते की सब बातें मैं छोड़ रहा हूँ। अब वालिद करबला हुए, खैमे लगे। कहाँ लगे? फरात के किनारे। ये बरपा जो हुए खैमे अतहर लब दरिया, उतरे हरमे साक़ी कौसर लब दरिया, मुंह धोने लगे बैठ के अकबर लब दरिया, खुश हो गए अब्बास दिलावर लब दरिया। शाह कहते थे दरिया तो बहुत हमसे करी है, पानी मगर इस नहर का किस्मत में नहीं। अब्बास प्यासे रहना। ये 2 मुहर्रम को थी, नवी मुहर्रम को सेपहर को हमला भी हो गया, गुफ्तगू जो थी नामुकम्मल हुई। मगर उसके बाद एक मंजिल वो आई है कि जिस खैमे को अब्बास से लगाया था, अपने हाथों से वही खैमा अब्बास उठा। अब्बास का कलेजा और दिल देखिए। ज़ैनब ने कहा भैया अब्बास जरा खैमे हट रहे हैं। खैमे तो हटा रहे थे मगर चोबे खैमा से लिपट लिपट के रो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या आलम होगा। बस अरबाब 9 मुहर्रम से पैर हो जाती है, एक बैक हमला हो जाता है। हुसैन कहते हैं अब्बास जाके पूछो हालम क्या वजह है। कहा कि हुक्म आया है हमारे साथ का, कभी हुसैन पर हमला कर दिया था। अच्छा अब्बास जाओ, एक रात की मोहलत ले लो। यानी जो सफीर, आज उसे अब्बास को सफीर सुलह बना के हुसैन भेज रहे लश्कर अलंबरदार को। ये हुसैन की हिकमत अमली थी, जो एक शब की मोहलत ले रहे थे और मोहलत मिली। बस अरबाब अदाए ये वो आखिरी शब है, बस ये आखिरी शब है। जिस शब को हम शब दहुम भी कहते हैं, शब आशूर भी कहते हैं, शब शहादत भी कहते हैं, शब विदा भी कहते हैं, शब रुखसत भी कहते हैं, शब गिरिया भी कहते हैं, शब मातम भी कहते हैं। कि वो आखिरी शब वो है कि हर माँ की गोदों में बच्चे मौजूद हैं।
ہر ماں اپنے بچے کا پیار کر رہی ہے اور کیا کہہ رہی کل دیکھو صبح شہادت ہے سب سے پہلے تم سر کٹانا. کربلا کی مائیں ہیں یہ ہماری آپ کی ماں. ام فروا کے دانوں پر قاسم ہے, جانب زینب کے دانوں پر اولو محمد ہیں, اور ایک طرف رباب اپنے بچے کو جھولا جھلا رہی ہے. کیا عجب کہ جھولا بھی جھلا رہی ہو, رہ رہ کے ننھا گلا بھی چوم رہی ہو, ایک گلا نہ رہے. لیلا علی اکبر کے چاند کو اپنے دیکھ کے بلائے لے رہی, کل میرا چاند غروب ہو جائے گا, کل علی اکبر نہ رہے. تسبیح و تحلیل کی آوازیں ہیں, طرف صاحب ایک طرف انصار, تقریر ہو رہی ہے, تلواروں پہ سیکل, اور جوش یہ ہے کہ اصحاب کہتے ہیں کہ میرے پہلے میں قربان ہوں گا, بنی ہاشم کہتے ہیں کہ میں پہلے قربان ہوں گا. یہ ہے جوش. خیمے کا جائزہ حسین لے رہے ہیں, اللہ اکبر, دیکھ رہے کون کون. حسین آئے تو کیا دیکھا, سروں کے بال کھلے ہوئے ہیں. خیمے میں شاعر نے آ کے یہ دیکھا حرم کا حال, تیرے تو فخر اور کھلے ہیں سروں کے بال. زینب دعا یہ کرتی ہے, اے رب ذوالجلال بچ جائے اس فساد سے خیر النساء کا لال. بالو لیک نام کی کھیتی ہری رہے, سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری رہے. بس علی ارباب ادا صبح ہوتی ہے, بس حسین باہر آئے. اب حسین نے مؤذن بدل دیا, اور جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے, سجدوں میں مہم مشک کی سر کی شہدی نے, دیکھا جو سپیدی و سحر کی شبیدی نے, مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے, فرمایا سحر قتل کی بیٹا ہوئی اکبر, اب اٹھ کے اذان دو کے شباخ. بس اذان ہو جاتی ہے, تیروں کی بارش, سجادہ خون سے رنگین, اب جگر تھام کے بیٹھی ہے. اب وہ آ رہا ہے, بس اب حسین سے ایک جری رخصت کے لیے آ رہا ہے. اس سے پہلے سنیے کون آیا, بوڑھے ضعیف ہیں, شجاع و بہادر ہیں, حافظ دین ہوئے, عالم دین, اور مسلم ابن اوسجا آتے. جناب مسلم ابن اوسجا آئے اور آقا سے اجازت لے لیتے. کیا کہنا ہے, میمنہ کی لشکر کے ساتھ جب لشکر حسینی پر حملہ کیا تو جنگ میں مسلم اوسجا کی شہادت کے پہلے شہید. مرتبہ یہ دیکھیے کہ جا تو رہے ہیں مگر حبیب سے کہہ رہے, حبیب حسین کی نصرت میں کوئی کمی نہ کرنا, اے حبیب حسین کی نصرت میں کمی نہ کرنا. جنادہ بن عبداللہ ابن قمیری کلبی ایک صحابی رسول تھے, ابو وہب کی کنیت, کہ میں زوجہ کے حسین کے ساتھ کربلا آئے. جب یہ شہید ہو گئے تو زوجہ ان کی سراہنے پہنچی, ظالموں نے ان کی زوجہ کو بھی شہید کر دیا. جناب وہب کلبی کا نام تو بہت سنا آپ نے, یہ کون تھے یہ بھی معلوم. یہ نصرانی تھے, مسلمان نہیں تھے, اسلام کو نہیں مانتے تھے, مگر یہ حسین کی مظلومیت ہی تو نام ہے, اسی کو تو حقانیت کہتے ہیں. آ رہے ہیں, ساتھ میں بیوی ہے, 18 سال کی بیائی, اور کربلا سے حسین کے ہاتھوں پر مشرفہ ایمان. اب ماں کہتی ہے بیٹھ جاؤ, حسین پہ اپنا سر کٹا دو. ابھی دیکھیے یہ جذبہ. وہ آگے بڑھے,
زوجہ نے دامن تھاما، وہ کہاں جا رہے؟ اب جنت میں جا رہے ہو تو مجھے تنہا چھوڑ کے جا رہے؟ چلو اپنے مولا کے پاس، ان سے ایک وعدہ لینا ہے، ایک وعدہ تم سے۔ جناب وہیب آئے، کہا مولا کچھ کہنا چاہتی؟ کہا وہیب بالکل۔ مولا پہلا وعدہ تو جناب وہیب کرے کہ اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہوں گے جب تک میں نہ ہوں۔ مولا دوسرا وعدہ آپ کر لیجیے، جب میرا والد شہید ہو جائے تو مجھے زینب و کلثوم کی کنیزی میں لے لیجیے گا۔ میں یہ سننا تھا، مولا تڑپ گئے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ میرا پردہ باقی رہے، میری حرمت قائم رہے۔ کہا تجھے نہیں معلوم، زینب کی چادر لٹے گی، ام کلثوم کی بھی لٹے گی، وہیب زوجہ وہیب زینب کے بازو میں سننا۔ جناب جنازہ برائے حمدانی کیا بہادری ہے، تاریخ ملتا ہے گھاس مولی کی طرف فوجوں کو کاٹ رہے تھے، یہ شجاعت بہادری ہے، اور اس کے بعد حسین کی محبت میں شہید ہو جاتے۔ جناب مسلم ابن صاحب یہ کنیز امام حسین کے مطلب سے تھے، مدینے سے امام کے ساتھ اپنی ماں کے ہمراہ کربلا آئے اور آپ شہید ہو گئے۔ عمرو بن خالد اصل میں کوفہ میں سے تھے، سچے محب اہل بیت تھے۔ شروع میں حضرت مسلم عقیل کی نصرت نہ کی، اگر کربلا میں آئے حسین پر جان قربان کر دیے۔ یزید بن زیاد ابو شاہ کندی کوفے کے رہنے والے ہیں۔ آپ شہدائے کربلا کی تعداد دیکھیے تو سب سے زیادہ تعداد کوفیوں کو ملے گی، کوفیوں کی۔ وہ کوفہ اتنا جو بے وفا تھا، مگر حسین کے ساتھ اتنے ساتھ تھے۔ یزید بن زیاد ابو شاہ کندی یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، یہ بھی بہادر و شجاع ہے۔ مجمع بن عبداللہ مدنی صحابی علی میں سے تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی۔ دھنادہ بن حارث سلمانی یہ بھی کوفے کے باشندے ہیں، مشاہیر شیعہ میں سے تھے، عہد رسول میں یہ موجود تھے، اور جنگ صفین میں آپ نے جہاد بھی کیا۔ جنب بن حجر کندی یہ کوفے کے ممتاز شیعہ تھے، علی کے صحابی، جنگ صفین میں کئی رسالوں کا افسر تھے۔ روز عاشور جنگ کے ابتدائی ہنگام میں آپ شہید ہو جاتے۔ امیہ بن ساجد طائی یہ بھی حضرت علی کے صحابی، یہ بھی جنگ جمیل میں شرکت کی، انہوں نے بھی کار نمایاں کیا ہے، اور آپ حملے اولیٰ میں شہید ہو جاتے ہیں۔ جبلہ بن شیبانی کوفے کے باشندے ہیں، انہوں نے کہا کتنے کوفے کی تعداد ہے، صحابی علی میں سے تھے۔ روز عاشورہ حملے اولیٰ میں آپ بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ جنادہ بن کعب حارث انصاری یہ امام حسین کے ہمراہ مکہ معظمہ سے کربلا میں آئے، میں اپنے ملتقی، اور حملے اولیٰ میں آپ بھی شہید ہوئے۔ حارث بن عمرہ القیس کندی شجاعان روزگار عابد و زاہد تھے، کربلا میں عمر سعد کی فوج میں داخل ہو کر کے ایک حسین کی خدمت میں پہنچے ہیں اور حسین پر اپنی جان قربان کی۔ حارث بن نہیان ان کے والد نہیان حضرت حمزہ کے غلام خود صحابی علی کا یہ شرف رکھتے تھے اور حسین کی محبت میں جام شہادت کو فرمایا۔ حبشہ بن قیس نہمی عالم دین اور راوی حدیث تھے۔ خلاص بن عمر عددی اصحاب علی میں سے تھے، حضرت علی کے زمانے خلافت میں کوفے میں پولیس افسر تھے۔ میدان کربلا میں عمر سعد کی فوج سے گفتگو و مصالحت کے ناکام ہو جانے پر اصحاب حسین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ظاہر بن عمرو سلمہ کندی اصحاب رسول میں سے تھے، حدیث راوی تھے، کیا کہنا کہ بہادر کو محب اہل بیت۔ سوار بن عمیر زخمی
سوال عمر نحمی عالم دین اور راوی حدیث جب سلو کی گفتگو کے دوران جب یہ والد کربلا ہوئے تو عاشورہ حمل اولا میں آپ شہید ہوتے ہیں. شبیب بن عبداللہ یہ حارث بن سری کے غلام تھے، صحابی عالی میں تھے، جنگ جمل و صفین میں شرکت فرمائی. شبیب بن عبداللہ ناشالی یہ بھی حضرت علی کے صحابی، جنگ جمل و صفین میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی. عبد الرحمن بن عبد الرب انصاری یہ کون؟ صحابی رسول تھے، راوی حدیث غدیر تھے. اب سنیے، انہوں نے غدیر کے سارے واقعے دیکھے بھی ہیں اور سنے بھی ہیں. اللہ اکبر. حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے. حسین کیسے کیسے پافا کائنات سے اتنے انسانیت نچوڑ کر حسین کربلا میں لائے تھے. عبد الرحمن بن عبداللہ بن قدر عرجی معزز بہادر کوفے کے جو 53 راستے آئے تھے کہ مولا آ جائیے، فصلیں سوکھ رہی ہیں، ان میں ان کے بھی دستخط تھے. آج آئے کربلا میں حسین پر اپنی جان قربان کر رہے ہیں. عمار بن سلام ہے تعالیٰ ملانی رسول خدا کا زمانہ دیکھے، حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین و جمل میں رہے. قاسد بن زہیر تغلبی ان کے دونوں بھائی صاحب رسول میں سے تھے، آپ کے ساتھ کئی سات جنگوں میں شریک ہوئے. قردوس بن زہیر حارث تغلبی یہ قاسد بن زہیر کے بھائی اور صحابی علی میں سے تھے. مسعود بن حجاج تیمی کوفے کے مشہور شیعہ شجاعان روزگار اپنے فرزند عبد الرحمن کے ساتھ عمر فوج میں داخل ہو کر کے تب یہ خدمت حسین میں آئے. کتنے آئے ہیں اللہ اکبر. مسلم بن کثیر صدفی رسول خدا کا زمانہ دیکھے ہوئے جنگ جمل میں حضرت علی کے ساتھ ساتھ کیا کہنا ہے. مقصد بن زہیر تغلبی اپنے دونوں بھائی قردوس کے ساتھ اور قاسد کے ساتھ مولا کی محبت میں کربلا آئے. آپ بھی اپنے حملے اولا میں شہید ہو جاتے. کنانہ بن عتیق باشندگان کوفہ شجاعان روزگار عابد و زاہد تھے. لیمان امر عددی میں سے تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شرکت فرمائی. اجلان بن انصاری اور ان کے دونوں بھائی صحاب علی میں سے تھے اور جنگ صفین میں انہوں نے کار نمایاں کیا. عمرو بن جنادہ بن کعب انصاری. اب دیکھیے کربلا کی ماؤں کا حوصلہ کہ ہماری آپ کی مائیں نہیں ہے، کربلا ہے. ابھی جناب جنادہ کی شہادت ہوئی. ماں نے بیٹے کو بلایا، عمر ایک تلوار لگائی، امامہ کہا میرے لال جاؤ آقا کی نصرت کرو. جیسے ہی فرزند خیمے کے باہر نکلا حسین کی نظر پڑی، کہا یہ کون جا رہا ہے؟ لوگوں نے مولا کہ جنازہ کا بیٹا ہے. اسے آغوش میں لیا اور کہا بس تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا کافی. میں یہ سننا تھا. خیمے سے ایک آواز آئی، اے مولا اس کنیز کی ہدیے کو رد کرے، اسے قبول فرمائیے. اللہ اکبر. ارباب اللہ. اب کچھ شہید شبیہ تابوت ہے، اس کا نام، اس کی ذات حشر تک میں آن دوستی بنی. اگر کسی کو دوستی کرنا ہے تو پہلے حبیب سے سیکھے انداز. یہ وہ دوستی نہیں جو خود غرضی جس کا نام، یہ وہ دوستی جس کا نام ایثار ہوتا ہے، اس کا نام قربانی ہے، جو حدیث میں مظاہر نے درس حاصل کیا. امام سہلب کے مشورے پر امام نے جب فوج پر فوج بڑھ رہی تھی تو کہ بھیا کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟
آپ بھی اسے بلائیے. تو خط لکھا, قاصد کو دیا, کوفے آیا, دخل الباب کیا, حبیب کھانا نوشر مارے, باہر نکلے کون؟ قاصد حسین. خط لیا, کھولا اور آنکھوں سے لگایا, گھر میں گئے. اب دیکھیے حسین کی مظلومیت. اللہ روزہ پوچھتی کیا ہے؟ کہا حسین کا خط ہے. کہا کیا؟ تو مدد کے لیے بلایا ہے. کیا ارادہ ہے؟ حبیب کو معلوم ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, جانا ہے, مگر امتحان لے رہے ہیں. مولا کی مظلومیت دیکھنا چاہتے ہیں کہاں تک ہے. کہا میں کیا کروں, جاؤ مجھے سننا تھا. واہ ہو تم پر, نواز رسول تمہیں بلائے اور تم نہ جاؤ. کہ چادر میری اوڑھو, میں جا رہا ہوں. کہا نہیں بس امتحان ہوگا. یاد رکھیے گا کہ حبیب ایک بار نہیں, 2 زندگیاں حبیب کو ملی تھی. ایک زندگی بچپن میں اور ایک زندگی یہ جو کربلا میں قربان ہو رہی. وہ کون زندگی تھی؟ جب مظاہر نے رسول کی دعوت فرمائی اور حبیب نے حسین کو بلایا. اشتیاق شوق میں ایک بار حبیب بلندی پہ گئے, گر گئے اور دنیا سے سفر کر. جب دسترخوان چنا گیا, مظاہر نے کہا رسول بسم اللہ. امام نے حسین بسم اللہ کرو. کہا نانا آپ کا تو میزبان موجود ہے, میرا میزبان رہا ہے. سارے واقعے باپ نے سنا ہے. حسین نے وضو کیا, ہاتھ دعا کو بلند کیا, حبیب کو نئی زندگی دی. اب وہی زندگی حسین وہ کربلا میں قربان ہو رہی ہے. حبیب نے مظاہر کر, حبیب چلے, حسین کو انتظار ہے. ایک بار اڑتے ہوئے گھر دیکھا. عباس عباس میرا دوست آ رہا ہے, استقبال کرو. یعنی ایک بار تمہارے چچا آ رہا ہے. اللہ اکبر, کیا عظمت و بلندی. حبیب ابن مظاہر آئے, دوست سے دوست ملا. خیمے حسینی میں ایک دھوم ہے, ایک شور ہے. بھئی آواز ثانیہ زہرا کے کانوں میں پڑی. ایک بار کہتی ہے فضا کہ کون میرے بھیا کی طرف آیا ہے کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے. کبھی بھی بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے. جناب زینب نے کیا کہا آپ سننے لگے. فضا جا کے پہلا شکریہ میں ادا کرنا اور کہنا ثانیہ زہرا تجھے سلام کہتی ہے. یہ سننا تھا حبیب خاک پہ بیٹھے, منہ پیٹنے لگے کہ کیا وقت آ گیا ہے کہ آج اس طرح مجھ کو سلام کیا کرا. خور ملے حجر یزید رہائی, خور کا بیٹا ہے. خور تنہا نہیں آئے, بیٹا بھی ہے, بھائی بھی ہے, غم بھی ہے. کجا اجازت لے, آقا کے پاس آیا, آقا نے اجازت دی, میدان جنگ میں گیا, جہاد کیا, شاندار جنگ لڑی. ایک وقت آیا کہ اس نے آواز بلند کی, نصرت کے لیے بلایا. ادھر سے حر بڑھے, ادھر سے حسین. حر نے دیکھا میرے پہلے میرا آقا موجود ہے اور حسین کے زانو پر اللہ اکبر حر کے بیٹے کا سر ہے. بھئی حر برداشت کر سکا, وہ جھکا ایک بار, کیا سر الگ کر حسین, یہ حر تجھے کیا غضب کر رہا ہے؟ کہیں کوئی باپ ارے بیٹے کی بیعت اٹھا جائے. مولا حر کا اتنا خیال, مگر جب علی اکبر کی تنہائی ہوگی, اللہ المیت ہوگی, آپ تنہا ہوں گے تو کیا عالم ہوگا. ہاں خود اللہ اکبر. حجر بن زید رہائی, یہ بھی جناب حجر بن زید رہائی. یہ آتے ہیں, آنے کے بعد وہاں بھی گیا. اب اروا پہ آتا, اب خود جناب حجر ہو رہا ہے. اب یہ کون ہو رہا ہے؟ آپ جانتے ہیں نا,
اس نے لجام فرض پہ ہاتھ رکھ دیا تھا، فرات سے خیمے ہٹائے، کربلا تک حسین بلایا، کہ شب عاشور کی مہلت کا فیض تھا، پیدا ہو کے تقدیر بن رہی تھی، اور مستعد ہے، کانپ رہا ہے، پسینے میں غرق ہے، ضمیر تو زندہ ہو چکا ہے، مگر ابھی فیصلہ نہیں ہو رہا کہ کدھر جاؤں کدھر نہ جاؤں، ادھر جنت ہے، ادھر دوزخ ہے، ادھر دین ادھر دنیا، ادھر حسین ادھر عزیز، ادھر محمد کا نواسا، ادھر معاویہ کا بیٹا، فیصلہ نہیں کر رہا ہے۔ اور ایک بار بیٹا کہتا ہے کہ بابا یہ آپ کا کیا عالم ہے؟ اس سے پوچھتا کہ رب میں کون بہادر ہے تو میں تمہارا نام لیتا، کیا کل کی جنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ بیٹا یہ بات نہیں، بیٹے کا بازو پکڑا اور خیمہ حسینی کی طرف لے چلے، اگر بیٹا ذرا سنو ذرا غور سے۔ بیٹے نے کان لگایا، سنا تو آلتش 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 کی آواز آ رہی تھی۔ کہ بابا یا تو آلتش کی آواز آ رہی ہے، کہ اس کے ذمہ دار حور ہے حور، اب حور کس طرح جائے؟ مگر ادھر علی اکبر نے اذان دی، آواز پیمبر میں لے گئے، اکبر میں دنیا بیدار ہو گئی، اور نے فیصلہ کر لیا کہ چلیں۔ بعد بیٹے کو بلایا، قائد بلایا، غلام کو بلایا، بس میرا فیصلہ ہو گیا، اب تخت کو ٹھکرایا، عزیزت کو ٹھکرایا، اب اگر اس طرح نہ جاؤں گا، ایک قیدی کی حیثیت سے چلوں گا، پہلے دونوں میرے ہاتھ باندھ دو، چہرے پر ایک نقاب ڈال دو۔ قافلہ چند گام چلا تھا، ایک بار تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اور بیٹے سے اپنے بیٹا یہ تکبیر کیوں؟ کہا بابا علی اکبر آ رہا ہے۔ پھر تکبیر بلند ہوئی، اب میرے بلال آپ کیوں؟ کہا بابا ارے عباس علمدار آ رہا ہے۔ اب جو تکبیر بلند ہوئی، حر بے چین ہوگا، یہ میرے لال آپ کیوں؟ کہا آقا حسین آ رہے ہیں۔ یہ سننا تھا، حر نے اپنے کو گرایا، سر مولا کے قدموں میں رکھا، حسین نے حر کو گلے سے لگایا، یہ نہیں کہا تھا کہ حر اٹھ، نہیں جانتے تھے حسین کہ یہ حر ہے، مگر نام لینا بھی گوارا نہ کیا، کہیں اس کی ندامت میں اضافہ نہ ہو جائے۔ یہ ہے کریم ابن کریم، رحیم ابن رحیم۔ بارہ رول کو اجازت ملی، گئے اور شاندار جہاد کیا، ایک بار آواز دیتے ہیں، حسین پہنچے سرانے، کیا ہو تو حسین کا ساتھ چھوڑتے، اے ہو تجھے گرد بھی لگ گیا خبر نہ تھی، اے ہو گھوڑے سے تم بھی گر گیا خبر نہ تھی۔ بچے کہتے ہیں دوست کے ہجر میں کس دوست کو چین آیا ہے، کھول دو آنکھوں کو اپنی کہ حسین اللہ اکبر۔ خود کے سرانے رکھتی ہر بار لہذا آپ سنیے اور اہمیت نماز سمجھیے۔ نماز کیا ہے؟ مقصد کربلا سمجھیے۔ میرے ماتم داروں، حسین کے سچے ماتم دار ہو تو کبھی نماز کو قضا نہ کرنا، کربلا کی نماز یاد رکھنا۔ ابو سمامہ ساعدی جنگ لڑ رہے میدان میں، ہاتھ قبضے پر ہے تو نظر آسمان پہ، یہ ہے حسین کے ساتھی کا مولا، یہ نماز زور کا اولے وقت دل چاہتا ہے کہ آخری نماز آپ کے پیچھے پڑ گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ تو ابو سمامہ ساعدی تھے، مگر ابھی دو جیالیں اور ہیں، وہ کون؟ جناب سعید اور جناب ظہر خیر۔ دنیا کی پہلی نرالی نماز
کربلا میں ہو رہی ہے، امام پیچھے ہے، معموم آگے نظر آ رہا۔ مولا آپ نماز پڑھیے، ایک تیر بھی آپ کے جسم مبارک پر نہیں جا رہا۔ حسین نماز پڑھ رہے، بڑھ بڑھ کے ایک نوجوان دونوں سینے کو سپر بنائے، کیا کہنا ہے، اللہ اکبر، سپر بنائے ہوئے ہیں اس وقت تک جب تک حسین نے نماز تمام نہ کر۔ میں ادھر حسین نے نماز تمام، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کہا، دونوں جوان زمین پر گئے، حسین آگے بڑھے، ایک زانو پہ سعید کا سر، ایک زانو پہ ظہور رقین کا سر، کہتے مولا کیا ہم راضی ہو گئے؟ ارے ہم راضی، ہمارا خدا، خدا تم لوگوں کا نام نماز گزاروں میں ایسے بنیے تو حسینی بننے کا دعویٰ کریے۔ بس ارباب سعید کا سر زانو حسین پر تھا، پر ایک بار سعید گھبرا کے اٹھے، کہ سعید کیا بات ہے؟ کہ مولا ایسا محسوس ہو رہا ہے کوئی میرے سر کی طرف آ رہا۔ سعید مبارک میرے نانا رسول خدا۔ پھر جناب سعید زانو حسین پر پھر اٹھے، پھر فرمایا سعید اب کیا بات؟ کہ مولا ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی میرے داہنی طرف آ رہا۔ سعید مبارک ہو، میرے بابا ساقب کوثر کا جام لے کر آ گئے ہیں۔ پھر سعید نے سر زانو پر رکھا۔ اب جو سعید اٹھے تو اب کہتے حسین سعید اب کیا بات ہے؟ اے مولا کوئی میری بات کی طرف سارا کہا بس میرے بھیا حسن آ گئے، محرمہ میں ادا، اب آپ برداشت نہ کر سکے گا۔ اب جو سعید زانو حسین سے اٹھتے ہیں، عجیب عالم ہے، حسین بھی بڑی اضطرابی کیفیت سے پوچھتے ہیں سعید اب کیوں؟ کہے آقا کیا بتاؤں، میری پارٹی طرف سے ایسا لگتا ہے کوئی نقاب پوش بھی چلی آ رہی۔ ارے وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو تیرے لیے جنت سے آ رہی۔ جزاکم ربکم۔ یہ ہے حسین وفادار، یہ حسین والے، یہ ہے نماز کا حمیت۔ سب نماز اللہ اکبر۔ اب عمرو بن قرظہ بن کعب انصاری، ان کے والد جناب قرظہ صحابی رسول میں تھے۔ کربلا میں ان کا چھوٹا بھائی علی بن قرظہ لشکر یزید میں تھا۔ روز عاشور نماز ظہر کے بعد وہ میں نے جنگ شروع کی، اور کچھ تلواریں چلانے کے بعد میں نے جنگ شروع کی۔ تلواریں چلانے کے بعد امام کے سامنے اس طرح کھڑے ہو گئے، جو تیر آتا تھا وہ اپنے سینے پر لیتے جاتے تھے۔ سوچیے کربلا کو 72 کب ہوئے ہیں؟ 72 حسین کے ساتھ آئے نہیں تھے۔ نافع بن ہلال اپنے قبیلے کے سردار، شجاعان روزگار، صحابی علی، راوی حدیث، جنگ نہروان و صفین میں آپ نے شرکت فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد شوذ بن عبداللہ حمدان شاہ قبیلے کے رہنے والے غلام زادوں میں سے تھے۔ ابھی پڑھیے گا کہ کتنے غلام ہیں کربلا میں، اور حسین نے کہاں سے کہاں پہنچا۔ اللہ اکبر۔ عابد ابن شبیب شاگری، یہ بھی حضرت علی، یہ بھی صحابی علی میں سے بھی تھے، جنگ صفین میں تھے۔ اللہ مولا نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر ایسے 1000 لوگ ہو جائیں تو عبادت کرنا خدا کی آسان ہو جائے۔ اللہ کیا کہ حنظلہ بن اسد شوامی، یہ بھی کوفے کے راوی ہیں، خوش آواز ہیں، خوش تقریب، بہادر ہیں۔ صلح کے دوران امام نے اکثر ان کو عمر سعد کے پاک نام پیام کے سلسلہ میں بھیجا ہے، اور عاشور کو بھی حملہ میں شہید ہے۔ بس ارباب حضرت وہ غلام تھے۔ اب یہ غلام سنیے،
تاریخ میں ایسا تیکھا پن نہیں ملے گا کسی غلام کے اپنے آقا سے. تو کون؟ جناب جون. امام کے پاس آتے ہیں، امام سے اجازت چاہتے ہیں، اجازت مولا نہیں دے رہے، تردد کر رہے ہیں. تو ایک بات جناب جون کہتے ہیں، لہجہ دیکھیے امام سے، کہ آپ اس لیے مجھے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا رنگ سیاہ ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرا حسب نسب کم ہے، اس لیے اجازت نہیں دے رہے ہیں کہ میرے جسم سے بدبو آتی ہے. اور جملہ سنیے کہ تو نہ صحیح اپنا کالا خون آپ کے سرخ خون میں ملا دے. یہ ہے جملہ امام. امام نے سارے نفس سے محفوظ کرے اور اس وقت کے منتظر تھے اس کا احساس کمتری مٹایا جائے. جب جناب جون نے آواز دی ہے تو مولا سراہنے گئے. کیا سلوک کیا ہے؟ اپنا لب مبارک جون کی پیشانی پر رکھ دیا اور ایک بار دستے دعا بلند کر دی. بارے لا تو اس کے حسب نسب کو اعلیٰ کر، تو اس کے چہرے کو نورانی کر دے، تو اس کے جسم کو خوشبوؤں سے بھر دے. اور امام کی ہر دعا قبول ہوئی. کیوں؟ کہ جب بھائی اجاز امام زین العابدین کربلا میں آئے اور لاشائے شہداء دفنا رہے تھے تو بنی اسد کے کچھ لوگ آئے گھبرا کے، اے مولا ایک ایسی لاش ہے جس کی خوشبو سے پورا جنگل بسا ہوا، جس کا چہرہ آسمان میں سے نور جا رہا. کہا وہ جون کی میت ہے. میرے بابا نے دعا کی تھی، مگر جون تو اپنے قول میں جو کہا تھا کہ تو نہ صحیح اپنے خون کو آپ کے نورانے خون میں ملا دے. یہ جون کیا وعدہ کا پورا ہوا؟ حسین کا تو ہو گیا. اب آپ کو تاریخ جانا پڑے. وہ وقت جب جناب خدیجہ کو ام سلمہ کو رسول نے ایک شیشے میں خاک دی تھی اور کہا یہ خاک جب تک خاک رہے سمجھنا میرا حسین زندہ ہے. عاشور کا دن ہے، ام سلمہ خواب پہ ہے، رسول آتے زلف گردآلود گریبان چاک اے باپ خون ہے. کہا تم سو رہی ہو؟ میں کربلا سے آ رہا ہوں. میرا کہاں اجازت تو ہے مگر تمہارا جہاد میری طرف سے ہوگا. غلام کو نیابت دے رہے امام. یہ ہے کربلا. گیا اور شہید ہو جاتا ہے. انس بن حارث اسدی یہ بہت ضعیف العمر ہے. یہ بچپنے میں رسول سے سنتے تھے میرا حسین میرا بچہ شہید ہوگا. کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا. اس تاریخ سے ان کو شوق کاش میں بھی زندہ رہتا اور اپنے آقا کی نصرت کا تھا. آج وہ دن آ گیا جب کمر لٹک گئی، پھوے پلکے پتھی کو اللہ اکبر سپاہی تلوار لگائے ہیں. حسین اپنے اس نوجوان کو دیکھ رہے تھے اور داد شجاعت دیکھ رہے تھے اس ضعیفی کے عالم میں اور آپ شہید ہوتے. حجاج ابن منصور جعفری یہ بھی کوفے کے رہنے والے ہیں، حضرت علی کے صحابیوں میں سے تھے. زید بن غریب حمدانی ان کے والد صحابی رسول میں سے تھے، خود بڑے عابد و شب انتظار تھے اور شہید ہو جاتے. عمرو بن جندب خزرج صحابی علی حضرت علی کے ساتھ جنگ و جمل اور صفین میں شریک ہوئے. گجران بن عادی کے ساتھ تھے. ان لوگوں کی گرفتاری کے بعد پوشی ہدا ہو گئے. مسلم عقیل کی وہ نصرت نہ کر سکے، کربلا میں آئے، حسین پر جان قربان کر دی. سعد بن حارث حضرت علی کے غلام، آپ کی شہادت کے بعد حسن اور پھر حسین کی خدمت پر رہے.
پھر کربلا میں آئے اور عاشور کو آپ شہید ہو جاتے. یزید بن مغفل اصحاب علی میں سے تھے، جنگ صفین میں مولا کے ساتھ شریک، سر پر اپنی جان قربان کرتے تھے. اللہ اکبر. بس آخری شہید. تو اس کا کارنامہ بھی دیکھ لیجیے آپ. سوید بن عمرو خشمی جب میدان میں آئے، جہاد کیا، ظالم سمجھے کہ یہ شہید ہو چکے، اگر ابھی تک شہید نہیں ہوئے رحمت حیات ہے. شہید اس وقت ہوئے جب حسین کی شہادت کی سزا بھولی. اللہ قتل حسین بے کربلا. یہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر جہاد کرتے ہیں اور پھر شہید ہوتے ہیں. بس ارباب اب جگر تھامیے. یہ تو وہ تھے جو اصحاب. اب حسین کے جائزہ لیجیے، کیا منزل صبر ہے. اب جگر کے ٹکڑے جا رہے ہیں، دل کے سرور جا رہے ہیں، آنکھوں کے نور جا رہے ہیں. ماں بہنیں بھی ہیں، ان کے جوان بیٹا بھی ہوگا 18 سال کا. وہ کتنا چاہتی ہے اپنے بیٹے کو. اگر وہ بیٹا حسین سے اجازت لے رہا ہے تو اب حسین کے دل پہ کیا گزری. بس ارباب اتنا کافی ہے آپ کے رونے کے لیے. اے اہل عزا رخصت اکبر ہے پدر سے. فرزند بچھڑتا ہے شہ دل و بشر سے، سر دینے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے. ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پہ سر سے. 18واں ہے سال، نہ پھولے نہ پھلے ہیں، شادی کے دن آئے ہیں تو مرنے کو چل. سن لیجئے 2 سال کے بعد آج جوس اٹھ رہا ہے. رو لیجیے رومال. فاطمہ کہاں ہے؟ نہ ہم دیکھ رہے ہیں، مگر فاطمہ آپ کو دیکھ رہی ہے. کس طرح دیکھ رہی ہے؟ کیسے؟ اب فاطمہ کا انداز بدلا ہے آنے کا. بلکہ کیوں کہ کمر کی پسلیاں ٹوٹی ہیں، عصا کا سہارا دیے ہوئے ہیں. اور حسین کے فرض پر اجازت دیجیے. کہاں تک واقعات پڑھو. اجازت دیجیے. حسین نے اتنا کہا بیٹا پہلے خیمے میں جاؤ، زینب سے اجازت لے لو. لیلا سے زینب نے گود لیا تھا نا بیٹا، 18 سال تمہیں پالا ہے. کتنے ارمان حوصلے ہوں گے. ماں کیسے تمہیں رخصت کرے، مگر یہ کربلا ہے نا. ایک بار زینب لگا میرے لال بڑا ارمان تھا، تم جوان ہو گئے نا، شادی کرو، چاند سے دلہن لاؤں، چہرے پر سے آپ چہرے پر صحرا باندھوں. ہائے افسوس کوئی ارمان نہ پورا ہو. بیٹا صحرا نہ تو دے گا مگر لاشا نہ. اجازت ملی بہت جلدی جلدی. آئے بابا، اماں نے خدا حافظ کہہ دیا، پھوپھی نے خدا حافظ کہہ دیا. اب یہ تو ماں نے کوک پکڑ کے خدا حافظ کہا ہوگا. سکینہ دامن تھامے بھائی کا. کیا بتاؤں آپ سے، کیا رخصت ہے. علی اکبر کو اجازت تو حسین نے دے دی، مگر حسین اپنی جگہ بیٹھ نہ سکے. آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے کمر پکڑے حسین جا رہے ہیں. باپ کے قدموں کی ہٹ کا احساس ہو. ایک بار رہوار روکا، مڑ کر دیکھا بابا آ رہے. ہاتھ جوڑ کے بابا آنے کی زحمت، آپ نے تو اجازت دی کی تھی. کہ بیٹا کلیجے میں آگ لگی ہے، یہ بیٹا مڑ مڑ کے دیکھتے جانا تاکہ لالا کی تصویر دیکھ. زیادہ نہیں پڑھوں گا.
تو علی اکبر میدان میں پہنچ گئے، جہاد کر رہے شاندار، حمید ابن نذیر کو غارت کرے اور نیزہ مارا کہ علی اکبر گھوڑے پر سوار نہ سکے، نیزے کی انی سینے میں چوٹ چکی ہے۔ اب ادھر حسین آواز کے منتظر، اللہ ذرا اکبر کہہ رہے ہیں، گر کے گھوڑے سے یہ اکبر نے پکارا بابا، لگ گئی برچھی کلیجہ ہے دوبارہ، کوچ ہوتا ہے زمانے سے ہمارا بابا، سوئے کوثر چلا فرزند تمہارا بابا، ارے لاش پر آنے کی زحمت نہیں فرمائیے گا، جا کے خیمے میں پھوپھی جان کو سمجھائیے، یا بتا لگا منی سلام، بابا بآخری سلام قبول کر، رو لیجئے، چباہر کو رو لیجئے، پھر موقع نہیں ملتا رونے کا، شبیریہ والوں نے جو موقع دیا ہے آپ کو، رو لیجئے، دعائیں دیجئے، سلامت رہے تابوت اٹھانے والے، بس ہر واقع جا کے خیمے میں پھوپھی جان کو کہیے، یا بتا لے کہ مثل سلام کہا، مگر حسین بیٹے کی آواز کے لیے تڑپ رہے ہیں، بس سننے کہ سن کے اکبر کا سخن تڑپے جناب سرور، یا علی لب پہ رہا ہاتھ سے پکڑے تھے کمر، ٹھوکرے کھاتے تھے ہر گام جناب مصر، کہتے جاتے تھے یہ رو رو کے جناب سرور، تجھ سے ملنے کو بس اچھے والوں شاید آتا ہے، ابھی مرنا نہیں بیٹا، کہ حسین بس ارباب جہاں علی اکبر نے برچھی کھائی اور خیمہ گاہ کتنی دور ہے، انہیں لوگوں کے سارے جنہوں نے زیارت کی ہے، جنہوں نے خدا ان کو نصیب کرا ہے، اب ایک باپ کس طرح جا رہا ہے، کتنی دور ہے، یہ تو روایت میں لکھا ہے نا، ایک نہیں 70 ٹھوکریں حسین نے کھائی ہیں، اٹھتے تھے گرتے تھے پلٹتے تھے پھر گرتے، اس طرح لاش علی اکبر کو پہنچے، میرے لال حسین آ گیا، زانوں پہ سر رکھا، خون بچہ رگڑ رہا ہے، جس سے خون تر ہے، حسین چاہتے ہیں اے علی اکبر تم اپنی گردن میری گردن حمایت کرو، بہت چاہا مگر علی اکبر نے رکھے گا بابا برچھی کی یعنی ٹوٹ گئی سے، کائنات کا پہلا منظر ہے جو حسین پیش کر رہے ہیں، پہلا منظر ہے کائنات کا، حسین پیش کر رہے ہیں، سب انبیاء بھی ہیں، ائمہ بھی ہیں، ملائکہ بھی ہیں، سب موجود ہیں، کیا ایک باپ ایک بیٹے کی جوان سینے سے برچھی کی ہنی کھینچ رہا ہے، اور ذرا دل ادھر رسول کہتے ہیں یا حسین بچپنے میں نے تمہاری زبان چسائی ہے نا، یا علی تمہاری رگوں میں ہمارا شیر ہے نا حسین، گھبرانا نہیں، ادھر حسن مجتبی کہ بھیا آپ موجود ہیں، ماں کہتی حسین ماں کے دودھ کی تاثیر کا اثر دکھلا دو، بار یا علی کہا، نجف کا رخ کیا، بچی کی ہنی کھینچی، علی کے ساتھ بیٹے کا کلیجہ الجھا، حسین دیکھ رہے بے زبنے اب حسین میت اکبر اٹھائیں کیسے؟ کہتے ہیں کہ بچوں کو آواز دی، یہ آواز اتنی دور تک بچوں تک پہنچی گئی، لگ رہا ماؤں نے بچوں سے کہا ہوگا تمہارا آقا تنہا ہے جاؤ مدد کرو، سہارا دیا میت لائے، بس زینب نے اپنی رضا بچھا دی، زینب کی رضا سفید تھی، جب علی اکبر کی میت لٹائی گئی وہ رضا سرخ ہو گئی،
ایک روایت کا ملتی کہ یہاں پر ام لیلہ نہیں ہے. امام حسین نے لگا فضا مادر اکبر کا. مادر اکبر حجرے میں جانواز اور بیٹھی دعا کر رہی. جیسے ہی فضا نے کہا بی بی آپ کو آقا بلا رہا ہے، یہ سننا تھا. تڑپ کے کہا کیا میرا علی اکبر آ گیا؟ علی اکبر تو نہیں، علی اکبر کا لاشا آیا ہے. یہ سن کر چوبے خیمہ سے ٹکرائی. اے فضا میرا بازو سنبھالو. فضا آنکھوں سے کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. اے بیویو میرا جوان علی اکبر کہا گیا. جزاکم اللہ. کون؟ عبداللہ ابن مسلم اور محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم تو جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے. جناب عبداللہ گئے اور شاندار جہاد کیا ہے اور کیا جنگ کرتے. اللہ اکبر. 98 ظالموں کو ہلاک کیا ہے اس پیاس میں، اس کم سے. بر ایک بار لڑتے لڑتے ہتھیلی جو تھی پیشانی پہ گئی اور کسی نے تیر مارا. وہ ہتھیلی پیشانی میں چبھ گئی. اب بولیے کس طرح رکھ آواز دیتے حسین. حسین گئے بھتیجے کی میت لائے. زینب نے پوچھا. 2 بچے کوفے میں، 2 کربلا میں. ماں کے 4 بچے تھے نا، چاروں کا مت. اب جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچا ہے، کوہرام ہو لمارہ پر مسلم کی لاش دیکھی تو بی بی فرماتے صوفی اماں یہ کس شہید کا لاشا لٹک رہا. یہ تو بڑا مظلوم لگتا ہے، یہ تو بڑا بے گناہ، بڑا شریف ہے. اس سے تو قرابت کی بو آتی ہے. تو سنتا مسلم نے سلام کیا ثانیہ زہرا. ادھر زنجیر سنبھالے عابد بیمار پہنچتے ہیں. چچا کو سلام کیا. جب مادر مسلم، جب زوج مسلم معلوم ہوا یہ میرے والی کی میت ہے آتی ہے، قدموں کو پکڑتی تھی. صاحب تمہارے سامنے فریاد لائے ہوں، میں خطر ہزار فلک کی ستائے ہوں. بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں. عباس کی بہن علی کی میں جائے ہوں. تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا. چاروں کو میں نے شاہ پہ قربان. پر ایک سوال کرتی ہے ایک زوجہ ایک شوہر سے سلام کرتی. کیا سوال ہے؟ آفتاب نہ لا سکی. سوال کیا کرتے کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ خستہ تن وہ مضطرب الحال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے؟ محنت ہوئی تھی جن پہ مہو سال کیا ہوئے؟ چاروں کو تم لیے ہو ہمارا کوئی نہیں. اب ماں کی زندگی کا سہارا. مگر باب اعظم سلسلہ بدلا. اب کیا سلسلہ ہے؟ جعفر ابن عقیل. طلاب عقیل کے بیٹے جا رہے ہیں. مسلم شہید ہو چکے ہیں کوفے میں اور عقیل کو بھیجا جا رہا ہے. کردار عقیل کو سمجھیے. اللہ اکبر. شاندار جنگ کرتے ہیں. اللہ. عبد الرحمن ابن عقیل جناب عقیل کے دوسرے بیٹے. 177 مشہور پہلوانوں کو ہلاک کیا عبد الرحمن نے. محمد بن سعید عقیل میدان کازان میں آئے، تشریف لائے، لفظ جہنم اتنے مار دیا، بس ہروا گیا. اب یہاں سے اور فرسٹ بدلی. اب کون؟ محمد ابن عبداللہ. یہ امام حسین کے چچا زاد بھائی کے فرزند. آپ کی والدہ کا نام حضرت حنزہ. آئے میدان جنگ، قتل کیا ظالموں کو اور اس کے بعد شہید ہوئے. بس ہروا گیا. اب مقام گریا آ گیا. اب کون؟ زینب کے نونہال آ گئے.
اور محمد آ رہے ہیں، جس کو شب عاشور زینب سمجھا رہی تھی، میرے بچوں نونہالوں گود کے پالو، کل صبح شہادت ہے بیٹا، تو زینب شرمندہ نہ ہونے پائے۔ اے بچوں تم کمسن ہو، چھوٹے ہو، پیاسے ہو، فوج اعظم کثیر ہے۔ جب بچے ماں کی تقریر سن چکے تو ایک بار کا ماں ذرا صبح ہونے دیجیے، پھر دیکھیے گا۔ اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم پیاسے ہیں، ہم بھوکے ہیں، کمسن ہیں، فوج اعظم کثیر ہے، مگر ہماری رگوں میں آپ کا شیر ہے۔ جعفر کے پوتے، علی کے نواسے، عباس حسین کے بھانجے۔ صبح ہوئی زینب کے پاس آئے، اماں چلیے ماموں بان سے کہیے کہ ہمیں بھی ایک علم دے، ہم بھی حقدار علم۔ حسین بچوں کے پاس زینب لاتی، بھیا یہ شہادت کے لیے مچھلے ہوئے، اے بھیا انہیں اجازت دے دیجیے۔ زینب جگر کے ٹکڑوں کو حسین کیسے اجازت دی، کیسے اجازت، مگر ایک بار حسین نے اجازت دی، ریوار پر بٹھایا، بچے چلے، دیکھنے میں بچے کیا جنگ، فوج میں ہلچل مچ گئی کہ دیکھو جب تک یہ دونوں بھائی ایک ساتھ لڑیں گے ان پر قابو پانا الگ ہے۔ میں یہ کہہ کر دونوں بھائیوں کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا، ادھر الگ کرنا تھا کہ ریوار پر نہ سمجھ سکے، آواز دیتے ادھر حسین دوڑے ادھر عباس، ایک کا لاشا حسین ایک کا عباس لائے، خیمے میں لائے زینب آؤ، تمہارے بچے شیر دولہا بن کے آئے۔ سنیے بیویوں نے حلقہ کیا، اے بی بی پہلے آپ پرسا لیجئے اور محمد کر۔ زینب آگے بڑھی، چائے سبزی کی لاشوں پر گرنے جا رہی، لاشوں پر گرنے نہیں مگر لاشوں کے درمیان جگہ بنائی، جگہ بھی جگہ دی سچا شکر پہ، پالنے والے تیرا شکر ہے، تو نے میرے ہدیہ کو قبول کیا۔ اب زینب کو مامتا تڑپی، اے بچوں کیا سواد کے سوئے ہو، اے بچوں اس گھر کی تہذیب نہیں ہے، اے بیبیاں تم سے آواز دے رہی ہے، تم کچھ تو اٹھ کے بولو، کیا نیند آ گئی ہے؟ تڑپ رہی تھی، ادھر عباس حسین آئے، چاہتے کہ لاشا لے کے چلے۔ زینب نے کہا بھیا ذرا ٹھہر جاؤ، ذرا کچھ دیر اور ہمارا دل کو سکون لے لو، کچھ دیر اور ان کا پیار کر لے لو، کچھ دیر اور انہیں کلیجے سے لگائے۔ کہا جاؤ اب جاؤ، خدا حافظ اللہ، صدقے اماں ہو، خدا حافظ اللہ سے۔ دیکھیے اب سلسلہ در سلسلہ، اب کون، اب اور سخت منزل، اور قاسم گل بدن، گو گل پرہن، چاند سا جس کا چہرہ ہے، فوجی جس کے کہہ رہی ہو، ایک چاند کا ٹکڑا میری طرف آ رہا، تو ماں کی نظر میں کتنا حسین ہوگا۔ قاسم کو اجازت حسین نہیں دے رہا، قاسم رو رہے، اشک بہا رہے، مگر مولا قاسم کو رو۔ شب عاشور مولا نے تقریر کی کہ میں کس قول ہے، میں سراب قول، قلب لشکر قول، سردار لشکر قول، قاسم کا نام نہ آیا، قاسم تڑپ گئے، میرے چچا میرا نام نہیں آیا۔ عباس نے بھتیجے کو گلے لگایا، یہ میرے لال کو میرے ساتھ لڑے گا۔ حسین کہہ رہے کل کوئی نہیں بچے گا، یہاں تک کہ علی اصغر بھی نہ بچے۔ بھئی یہ سننا تو قاسم کھڑے ہوئے، کیا چچا دشمنوں کی اتنی ہمت پڑ جائے گی کہ خیمے میں آ جائیں گے؟ کہا نہیں، میرے ہاتھوں میں میرا بچہ شہید۔ اب بھی قاسم رو رہے، اجازت نہیں۔ ایک بار قاسم روتے ہوئے خیمے میں گئے، ام فروہ نے کہا قاسم تو ابھی تک گئے نہیں؟ کہا اماں آپ ہی سفارش کر دیجیے۔ کہا بس جا تو رہے وہ پلٹ کے آنا نہیں،
یہ سننا تھا قاسم کا گریا پڑا، روتے روتے آنسوں کو قطرے بازو پٹک کے بس بابا کی وصیت یاد آ گئی۔ قاسم کا دل ٹھہرا، تعویذ حسین کی خدمت میں دیا، بھائی نے تحریر دیکھی، آنکھوں سے لگائی۔ اب حسین جو قاسم کو روک رہے تھے اب روک نہیں سکتے، بلکہ قاسم کو بلایا۔ زیرہ تو تھی نہیں اس سے کم سن کی، کوئی کرتا پہنایا، گھوڑے بٹھایا اور اس کا گریبان حسین نے چاک کر دیا۔ کوئی کہنے تو حسین آقا، یہ میرے آقا چچا جان، یہ گریبان کیوں چاک کر رہے ہیں؟ کہا میرے لال عرب کا دستور ہے، جب کوئی بچہ یتیم ہوتا تو اس کا گریبان چاٹا جائے۔ تم اتنے حسین و جمیل ہو، شاید کسی کو رحم آ جائے، تمہارے حسن پر تمہیں چھوڑ دے۔ بہرحال قاسم گئے، جنگ کی شاندار، یہاں تک کہ حضرت شامی جو بڑا پہلوان مانا جاتا ہمارے ساتھ، اس نے کہا کہ میری ہمت نہیں، میں کیا جاؤں، بچے میرے جائیں، پہلے وہ لڑ لیں، چاروں بچے بات لے جانا، خود بھی باتیں جانا۔ اب ایک بار فوج نے مل کے حملہ کر دیا۔ اب آپ بتائیے کہ 13 سال کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا، وہ گل پرہن گل بدن کیسے رہور پر سنبھلے، ایک بار گہوار سے گرے، آواز دی یا ماؤ دکھ رہی، بحسین ہم چلے، اس طرح جیسے کوئی شیر اپنے شکار کے لیے جا رہا، اور اسی بھگدڑ میں ادھر کی فوج ادھر ہو گئی، ادھر کی ادھر، قاسم کا لاشا پامال۔ میں یہاں پر 2 باتیں کہتا ہوں کہ کربلا میں 2 لاشیں شہید ہوئی ہیں، ایک حسین کی اور ایک قاسم کی۔ فرق اتنا ہے، حسین کا لاشا شہادت کے بعد پامال ہوا، قاسم کے جسم زندگی میں پامال ہو گئے۔ اور روایت میں مل رہا ہے کہ ٹکڑے ٹکڑے جسم کے فضاؤں میں اڑ رہے ہیں۔ حسین چھوڑ رہے اپنے نظر کو بلندی پہ کہ چچا جان ادھر آئیے، چچا جان ادھر آئے۔ حسین گئے، اب فرزند کو لائے گئے۔ اب 2 روایتیں ہیں یہاں، حسین سرانے پہنچے بھتیجے کے، قاتل قاسم بیٹھا تھا، اس کا ہاتھ کاٹا۔ اب مولا بڑی تردد میں کہ قاسم کی لاش کیسے لے جائے، کیونکہ ایک ولی اصغر کی بڑا تردد تھا کہ 6 ماہ کی میت کیسے اٹھائے اور یہ قاسم کا لاشا کیسے، کیونکہ اتنا ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، پامال ہو چکا ہے کہ حسین لے جائے۔ اب 2 روایتیں ملتی ہیں، ایک یہ کہ سینے سے سینے لگایا، قد دیتی ہوئی میت لے گئے۔ ایک روایت ابا اٹھا جسم کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا، ایک گٹھے کی طرح بنایا، پشت پہ رکھا اور حسین خیمے میں گئے اور ام فروا کو آواز دی، اے ام فروا آؤ، اپنے دولہے کو لے جاؤ۔ ام فروا آئی تو حسین خالی ہاتھ، ماں نے کہا آقا کیا میرے قاسم کی کوئی خطا تھی، کوئی غلطی تھی، سب کی میت لائے ان کی نہ لائے؟ کہ نہیں، وہ گٹھری دی، ٹکڑے جسم کے ماں نے دیکھ بولے ہائے میرے شیر، اے میرا ناجو کیا اسی دن کے لیے پالا تھا، اللہ اکبر۔ لیے ابھی ابن حسن، امام حسن کے دوسرے بیٹے، یہ بھی اپنی شہادت دے دیتے، اللہ اکبر۔ محمد بن علی ابن ابی طالب یہ جناب حنفیہ کے بیٹے تھے، آئے بھائی اپنی جان قربان کر، بس ارباب عذاب سلسلہ بدلا ہے۔ اب عبداللہ ابن علی، بس 10-5 منٹ اور سنیے، عبداللہ ابن علی یہ کس کے بیٹے ہیں؟ علی کے، عباس ام الولین کے، ماں تو مدینے میں ہے، کربلا میں ان کے شیر جوہر کھلا ہے، اجازت دی۔ پھر عثمان بن علی ہے، دوسرے بیٹے بھی، عباس ہر بھائی کا کم سکتے، جعفر ابن، سب بیٹے شہید ہوئے، کیا ماں کا کلیجہ۔ بارباب ایسا سنیے، اب کوئی نہیں ہے نا،
اب رمضان لشکر بچا اور بکھری ہوئی لاشیں. بس ایک بار حسین کی خدمت میں عباس پہنچے. اے آقا مجھے بھی اجازت دیجیے، بہت جلدی پڑھ رہا ہوں کہ بارش ہونے والی ہے، بہت جلدی. پر ایک بار حسین لگا عباس مرنے تو جا رہے، تمہارے کانوں میں بارش کی آواز آ رہی ہے، ان کے لیے صبر کرتے جاؤ. علی کا شیر گیا، سکینہ سے مشق لی، فرات میں داخل ہوا، پانی لانا، چھوڑے پہ بیٹھے، اٹھ کے خیمہ دیکھ. ادھر سکینہ کوزہ لیے بیٹھے، علم دیکھ کے دل بڑھا کہ میرے چچا جان آ رہے ہیں، ابھی پیاس پوچھے گی. اے بچوں نہ گھبراؤ، بار باب عطا عباس کے دونوں شانے کھڑا. اب علی کا شیر کیا کرے علی کا شیر؟ آگے بڑھے وہ گرد لگا کہ سر بھی زخمی. خائی علی شیر خدا آئیے، ادھر دونوں بازو قلم ہے عباس کے. عباس زمین پر آنے پڑھ کے سہارا دیجئے، جزاکم ربکم. وہ سبیل پہنچ گئے. حسین کو معلوم ہو گیا، دیکھا سکینہ نے کمر پکڑے، بابا دریا کی طرف جا رہے ہیں. بس اب حسین کے سوائے عباس کا زانو پر سر. اے میرے شیر، اے عباس اٹھو، لوگوں ازاداروں سن لو، علم آ رہا ہے. بے احترامی نہ کرنے ہونے پائے. کیوں کہ ہاتھوں سے نہ چومو، نگاہوں سے چومنا یہ اس کا علم، اس کا شانہ قلم ہو چکا ہے. ایک بار حسین ایک چند جملے کا عباس کوئی وصیت، کہاں میری لاش خیمے میں نہ لے جائے گی. ذاکرین پڑھتے کہ شرمندہ ہے زینب سے اسی نے، مگر نہیں سنیے. اس کے علاوہ بھی وجوہات. جب بعد گھوڑے سے گرے، شمر نے اعلان کیا کہ جس کو علی کا بدنہ ہو لے لے. ٹکڑے ٹکڑے عباس کی لاش ہو گئی. جانتے تھے عباس کس طرح میرے بعد آقا اٹھائیں گے. اور دوسری بات یہ کہ غلام کی لاش تو آقا لے جائے، مگر جب آقا شہید ہو گئے، بے کفن پڑے ہوں گے. بس عباس کو چھوڑا، خوب بھرا پرچم پھہرائے. سکینہ دوڑی، اے بابا جان، علم تو علمدار کہاں؟ اے سکینہ، عباس تمہاری مشق لیے کوثر کا کنارے پہنچ گئے. اب عباس نہیں ملیں گے. ہاں عباس زینب نے پرسہ لیا، عباس علمدار کا بار باب عطا. عباس کا علم. اب کون ہے؟ 6 مہینے کا بچہ خیمے میں ہے. حسین حل باللہ سرنا کی آواز بلند کر رہے ہیں. علی اصغر نے آواز سنی، چولہے سے اپنے کو گرا دیا. حسین خیمے میں. زینب خیریت تو ابھی حسین موجود ہے، زندہ کے بات رو رہے. بھیا جب سے آپ نے استغاثہ ظاہر کیا، حسین عباس اصغر اپنے کو روک نہ سکے، وہ علی اصغر کو حسین نے گود میں لیا. بچے کے لیے گھر سے وہ نکلے شہ والا، تھی دھوپ میں تیزی کی حرم ہوتا تھا کالا. دامانے باندھے رہے فرزند پہ ڈالا، نکلا نہ کبھی گھر سے تھا وہ ہنسلیوں والا. روتے تھے تو چھاتی سے لگا لیتے تھے شبیر، ہر گام پہ دامن کی ہوا دیتے تھے شبیر. وہ پہنچے 6 ماہ کا بچہ حسین کے ہاتھوں پر، پھول سا تن. فوج سے سوال آپ کیا، حضرت نے خود سوکھی زبان پھیری.
مسوخی زبان پہنی تھی عمر سعد نے ہرمولا کو حکم دیا تو کیا دیکھتے ہیں اختر کلام اور حسین بھائی ادھر ہرمولا نے تیر چلایا بچہ منقلب ہوا حسین کے ہاتھوں پہ علی اصغر ہے اب حسین کے چلو میں خون کبھی زمین کو دیکھا کبھی آسمان انکار آسمان کو راضی زمین نہیں اصغر تمہارے خون کا ٹھکانا نہ کہیں میخے کا خون لگا کے خیمے میں آئے الا للہ و الا الیہ راجعون رضن میں قضائی و تسلیم لامرہ ایک بار رباب کو دیا رباب تڑپی کیا سن کے بچے بھی لیر ہوتے ہیں اللہ اکبر لیجئے علی صرف سے اب حسن ابن عبداللہ ام حسن کے ایک اور بیٹے ادھر خیمہ پہ بیٹھے تھے دیکھا شیر چچا پہ کے ہاتھ کو وار کرنا چاہتا پہلوں نے دونوں ہاتھ بڑھائے دونوں ہاتھ چچا کے سامنے مل کا قلم ہوتا ہے چھاتی سے زخمی بھتیجے کو لگایا ہرمولا نے تیر حلق کو مارا بچہ شہید بس ارباب اعظم بس اب روئیے اور امام کو رخصت کریں پروردگار عالم سہیل کے سبتے میں سب زندہ سلامت ہے ایسا کہ پریشانیاں اب شاد و آباد بس اب کوئی نہیں ہے اب صرف حسین خیمے میں حسین آئے ایک ایک سے رخصت ہو سب کو سلام آخر کا سید سجاد کے خیمے کا بیٹا اٹھو اب باپ جا رہا ہے اب اس گھر کے سردار کو سکینہ کو آغوش میں لیا بیٹی کا پیار کیا زینب سے کہا زینب میری امانت سے ہوشیار اگر میری شہادت کے بعد پانی مل جائے تو سب سے پہلے سکینہ کو پلا ہے مولا سکینہ کے ہمسن اور بچے کتنا احساس ہے سکینہ کی پیاس کا کہے حسین جب کے چلے بعد دوپہر رن کو کوئی نہیں تھا جو تھا میرے کعبے توسن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے دامن کو سکینہ چھاڑ گئی تھی یہ ماں کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو فقط محل کیا تھا سوار پر فیاد لائے پر حسین چلے خطبہ دیا میدان کارزار میں پہنچے اس کے بعد جنگ شاندار کی عاطف غائبی کی صدائی بس حسین بس یہ بیٹا نماز عصر کا وقت آ رہا ہے بیٹا تلوار روکو ادھر تلوار روک لی بھاگی ہوئی فوج سمٹی اب کوئی پتھر مار رہا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں غضب ہوئے سیدہ کا لال خون میں ڈوبا ہوا ہے پہلو بھی زخمی ہے ہاتھ بھی زخمی کمر بھی پیشانی بھی زخمی سب یا سیدہ آئیے آپ کے آغوش کا پالا زمین گرم بنانے والا ہے بارباب عذاب وہ وقت آیا کہ جب حسین گھوڑے سے گرے امام کہتے سلام و شہید پر جس کا جسم نہ زمین پر نہ گھوڑے کی زمین پر تیروں پہ معلق ہے سر سجدہ الہی میں ہے شکر آگے بڑھا شہید کا سر کا تھا فطرت میں کوہرا وہاں حسینہ کی صدا میں تھی اب دلدل کو بلایا دلدل سے کہا دلدل نے پیشانی رنگی خیمے کا رخ کیا بیویاں وہاں بیٹھی ہیں سکینہ باپ کا انتظار کر رہی ہے ادھر دلدل چلا ادھر خیمے میں آیا کہے دلدل میرے بابا کہاں ہے اے سکینہ بابا گزر گئے اے دلدل اتنا بتا جب بابا شہید ہوئے تو پانی ملا تھا کہ نہیں کہا بی بی حسین پیاسے شہید ہو گئے حسین دنیا سے چلے گئے اے میرے مہمان حسین السلام اگر وہ کبھی ہو معاف فرمائیے گا غلطیاں معاف کر رہیے حسین جا رہے ہیں آگے آگے حسین پیچھے پیچھے جو چلا اب کوئی نہیں ہے جو رخصت کرے کیولا اے حق کے نگہ بار خدا حافظ و ناصر اے فاطمہ کی جان خدا حافظ و ناصر اے دین کے سلطان خدا حافظ و ناصر
ایسیوں کے مہمان خدا حافظ و ناصر مجبور ہے گر قبر میں ہم ہوئیں گے مولا زندہ جو رہے اگلے برس رو
निगाहें, ज़ैनब की निगाहें बढ़ जाए नया राग नहीं, ज़ैनब की निगाहें, ज़ैनब की निगाहें, तीरों पर रखा हुआ सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा, 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। ज़ैनब ज़रा बानो के कलेजे को संभालो, कलेजे को संभालो, ज़ैनब ज़रा बानो के कलेजे को संभालो, कलेजे को संभालो। शबीर के हाथों बहे असगर का जनाजा, असगर का जनाजा, 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। पीर तो लाशों पर उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें, पीर तो लाशों पर उठाते रहे लाशें, उठाते रहे लाशें। आया ना उठाने कोई सरवर का जनाजा, सरवर का जनाजा, 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। उस भाई से जिंदा की मुसीबत कोई पूछे, मुसीबत कोई पूछे, उस भाई से जिंदा की मुसीबत कोई पूछे, मुसीबत कोई पूछे, जिस भाई के हाथों पाओ फाहर का जनाजा, फाहर का जनाजा, 18 बरस के अले अकबर का जनाजा, अकबर का जनाजा। इशरत में बयां कैसे करूं, कैसे उठाता, कैसे उठाता, इशरत में बयां कैसे करूं, कैसे उठाता, कैसे उठाता। मक्तल की ज़मीं से शहे बेसर का जनाजा, बेसर का जनाजा,